الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود. قال مقداد رضي الله تعالى عنه ما الهدنة يا رسول الله؟ قال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی تعبیر یوں بتاتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تمہیں دنیا میں لاتا ہے، اپنی ماؤں سے تمہیں وجود دیتا ہے. تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، کسی چیز کا پتہ کوئی. تو معلوم ہوا انسان کی اصل جہالت ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان ہے ہی جاہل، ظالم جاہل. تو جہالت ہماری اصل ہے، نادانی ہماری اصل ہے، ہم جانتے کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی طاقت ہمارے اندر رکھ دی. فجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہیں کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی، دل دماغ سوچ عطا کی تاکہ تم شکر ادا کر سکو. تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، علم اس سے سیکھنا پڑتا ہے. اب دنیا میں دو طرح کے علم پھیلے ہوئے ہیں. ایک علم ہے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا، گھر کیسے بنائیں، روٹی کیسے کمائیں، کپڑے کیسے بنائیں، سڑکیں کیسے بنائیں، ہسپتال مریضوں کا علاج کیسے کیا جائے، ملک کیسے چلائے جائیں، کشتیاں کیسے چلائی جائیں، تجارت کیسے کی جائے، غلے کیسے اگائے جائیں. ایک یہ علم ہے. اس کے لیے کوئی نبی نہیں آیا جو لوگوں کو سکھانے آیا ہو کپڑے ایسے سیو، زراعت ایسے کرو، تجارت ایسے کرو، یہ کشتیاں ایسے بناؤ، غلے ایسے اگاؤ. اس کے لیے کوئی نبی نہیں آیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں مادہ رکھ دیا جستجو کا. یہ خود ہی ٹھوکریں کھاتا سیکھتا ہوا اپنی راہیں نکالتا جائے گا. اس کے لیے نبی کوئی نہیں آیا. ضروریات زندگی
وہ اتنی بے شمار ہیں، اتنی وسیع ہیں کہ ایک ایک شعبے میں آج بڑی زندگیاں کھپانے والے موجود ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خود ایک دفعہ طاہر میاں نے مجھے کہا کہ اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ورنہ صرف ایک دل کا شعبہ ایسا اندر میں لمبا چوڑا پیچیدہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کا کیا نظام ہے۔ بس ہمارا رزق اللہ نے لگایا ہوا۔ تو یہ اتنا وسیع باب ہے۔ مجھے ایک آدمی ملا انگلینڈ میں، ہندوستان کا، اعظم گڑھ کا۔ اس نے کہا جی میری ایک کیڑے پر پی ایچ ڈی ہے، ایک کیڑے پر زندگی کے کتنے برس گزر، ایک کیڑا جو جڑ میں لگتا ہے، جڑ کو کھوکھلا کر کے درخت سوکھ جاتا ہے، اس پر اس کی پی ایچ ڈی ایک کیڑے پر، اور پتہ نہیں کتنوں نے کی۔ تو ایک یہ علم ہے، اس کے لیے نبی نہیں آیا، جستجو اللہ نے رکھ دی، ہر انسان تلاش کرتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ اگر اسی تک آدمی محدود رہے تو اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ انہیں بس یہ دنیا ہی کا پتہ ہے، انہیں آخرت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ دوسری جگہ اس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ ان کا علم آخرت پر آ کر تھک گیا، اور ان کا علم آخرت کے مضمون پر آ کر لاجواب ہو گیا۔ ان کے پاس آخرت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، بلکہ یہ شک میں ہیں، شک سے بھی زیادہ اندھیرے میں ہیں، ظلمتوں میں ہیں، اور یہ بالکل اندھے ہیں۔ جو صرف انہی کو علم سمجھے، انہی کی محنت کو کمال سمجھے، بڑی بڑی فیکٹریاں چلانا، بڑے بڑے شعبے چلانا، بڑے بڑے نقشے بنانا، جو اس کو کمال سمجھے۔ امریکہ کی سب سے بڑی بلڈنگ جس نے بنائی تھی مسلمان تھا، بنگلہ دیش کا بنگالی تھا، فضل الرحمان اس کا نام تھا۔ اس کا مجسمہ وہ شکاگو بلڈنگ میں آج بھی لگا ہوا، خالی چہرہ اس کا اتنا، 110 منزلہ بلڈنگ بنا دی۔ اور نصیب اتنا ہرا ہوا، سعودیہ میں گیا ہوا تھا، وہاں کی حکومت کو کچھ اپنے شعبے کی بات سمجھانے، وہیں وہ مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا ریاض میں، 50-51 سال عمر تھی۔ سعودی حکومت نے اس کی بیوی سے کہا ہم اس کو اعزازاً جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں۔ اس کی تھی انشورنس کوئی $1 ارب کی۔ اس نے کہا نہیں، اسے واپس امریکہ لایا جائے۔ بیوی اس کی جرمن تھی، تو نصیب ایسا ہرا ہوا تھا کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو جائے، اور اسے پیشکش کی سعودی حکومت نے کہ ہم اسے وہاں دفن کرتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا واپس لایا جائے۔ شکاگو واپس لاش بھیجی گئی۔ اللہ کی نظر میں وہ اس قابل بھی نہ ہوا کہ دنیا کی ساری رکاوٹیں ٹوٹ گئیں، اس کے باوجود آسمان والے کے ہاں قیمت کوئی نہ تھی، واپس کر دیا گیا۔ اسی میں اگر انسان گھومتا رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ یوں کہتا ہے، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی کو ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، یہاں الفاظ ذرا نرم ہیں اس آیت کی نسبت، ویسے تو یہاں بھی الفاظ بڑے سخت ہیں۔ کسی کو جانور کہنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں، کسی بڑے آدمی ہوئے تو جانور ہے، میری کتنی بےزتی کر دیں۔ تو جن کو ہم آج بڑا سمجھتے ہیں، ان سب کو اللہ کا قرآن کہتا ہے جانور ہیں۔ پھر ایک اور آیت اس سے بھی زیادہ شدید، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، کہ یہ جانور کے علاوہ اور کچھ ہیں ہی نہیں، صرف اور صرف جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدترین مخلوق ہیں۔
کون لوگ؟ جو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، آخرت ان کے سامنے نہیں، قیامت ان کے سامنے نہیں، جنت ان کے سامنے نہیں، دوزخ ان کے سامنے نہیں، اللہ ان کے سامنے نہیں، رسول ان کے سامنے نہیں، کہ یہ بالکل جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدترین مخلوق ہیں۔ ایک علم اور ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، کیونکہ پہلا سوال تو ماں باپ کے ذمہ تھا، بچوں کو یہ بتاتے کہ تو دنیا میں آیا کیوں ہے۔ وہ تو پہلے دن سے اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے انجینئر بننا ہے، تو نے پائلٹ بننا ہے، تو نے سائنسدان بننا ہے، تو نے سیاستدان بننا ہے۔ پہلا سبق تو ماں باپ ہی غلط کر دیتے ہیں۔ پہلا تو اس کو یہ بتانا تھا تو دنیا میں آیا کیوں، کس نے بھیجا، کیوں آیا۔ تو ایک علم وہ ہے جو اللہ کا ہے، جس کا اتارنے والا اللہ، لانے والا جبرائیل، جس پہ اتارا گیا وہ 1,24,000 نبی۔ یہ علم بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، یہ زندگی کا نظام بنا کیسے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، یہ موت زندگی کہاں جا کے ختم ہوگا سلسلہ۔ ایک علم وہ ہے جس کو آسمان سے اتارا جاتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں اللہ نے قرآن والی امت بنا دیا۔ ہم تورات والی امت نہیں بنے، انجیل والی امت نہیں بنے، زبور والی امت نہیں بنے، ہم قرآن والی امت بنے۔ تورات ختم ہو گئی، زبور کا نشان ہی نہ رہا، انجیل بدلی ہوئی ہے، موجود ہے، صرف ترجمے، اصل زبان مٹ گئی۔ اس کی اصل زبان تھی سریانی، وہ تو مٹ گئی، عبرانی مٹ گئی، تورات عبرانی میں تھی، مٹ گئی، انجیل سریانی میں تھی، مٹ گئی، زبور عبرانی میں تھی، مٹ گئی۔ قرآن کا ایک لفظ نہ کوئی مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی امت بنا دیا۔ ایک یہ علم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے امر سے آئے، هو الذی خلقکم، پھر اللہ ہی کے امر سے ہمیں موت آ جائے گی، ثم یمیتکم، وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، پھر اللہ کے امر سے ہم زندہ ہوں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ کے حکم سے ہمارا حساب ہوگا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی نہیں بچ سکتا۔ کئیوں کا حساب آسان ہوگا، فحاسبنا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب، کئیوں کا سخت حساب ہوگا، حاسبناها حسابا شدیدا، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جنتی ٹولہ ہے، ایک دوزخی ٹولہ ہے۔ یہ قرآن کی خبر ہے، آسمان والے علم کی یہ خبر ہے۔ یہ اگر قرآن نہ ہوتا تو آج دنیا میں کوئی ایک انسان بھی اللہ کا پہچاننے والا نہ ہوتا، اللہ کو جاننے والا نہ ہوتا۔ تو ہم پر اللہ نے احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں قرآن والی امت بنایا۔ زمانہ چونکہ بدل گیا ہے، قرآن کی عظمت کا بھی نہیں پتا، قرآن کی طاقت کا بھی نہیں پتا، اور قرآن کہ حفظ پر کوئی خوشی منائے یہ بھی عجیب نظر آتا ہے۔ قرآن حفظ کی طرف ایک کڑا مڑا مار لیا یا تیر مار لیا ہے، کوئی ایم پی اے بندا، کوئی ایم این اے بندا، کوئی ڈاکٹر بندا، تاں تو کوئی گل آئی لے حافظ بن گیا، کی کرے سی روٹیاں پین سی، اور کی کرے سی بھائی، کوئی انجینئر بن جاتا، کوئی بڑا افسر بن جاتا تو ہم سارے خوشی مناتے، ایک ہی ہوا بھائی حافظ بن گیا۔ نہیں تو جو کہ پتہ کوئی نہیں یہ دولت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو دلوں میں اتارنے کے لیے ایک عجیب انداز سے قرآن کا تعارف کراتا ہے۔ تنزیل، ایک دم جیسے کوئی کہتا ہے نا او آ گئے، او آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، نام نہیں آتا، ایک دم منہ سے بے ساخ او آ گئے، نام اس کے بعد آتا، وہ کون کون، او آ گئے، صدر صاحب، ایس پی صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کا تنزیل، وہ آیا
او آیا. تنزیل کہتے اوپر سے اتارنے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا او آ رہا ہے, او آیا. تنزیل کتھوں آیا؟ کہیں گلے ہے. ممن خلق الارض والسماوات العلا, یہ وہاں سے آیا ہے جس نے زمین کو بچھایا, آسمان کو اٹھایا. اب زمین آسمان تو دیکھ رہے ہیں نا, کوئی بڑی ذات ہے جس نے یہ کام کیا ہے. ہم تو ایک ذرہ نہیں بنا سکے آج تک زمین کا. کون ہے بھائی, کون ہے؟ تنزیل, وہ آیا, وہ آ رہا. تنزیل کہاں سے آ رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض, وہ بھیج رہا ہے جس نے ایک مٹی کا ذرہ نہیں تھا اور اتنی بڑی زمین بچھا دی. والسماوات العلا, اور ایک ذرہ آسمان کا میٹیریل نہ تھا اور 7 آسمان بلند کھڑے کر دیے. اچھا کون ہے بھائی, ہے کون, ہے کون؟ الرحمن. الرحمن ہوں تو اللہ اپنی ذات نہیں لے رہا, صفات لے رہا, صفات. الرحمن کون ہے؟ رحمان. رحمان کتھے؟ علی العرش استوا, عرشوں پر ہے. علی العرش استوا, عرشوں پر ہے. اتنی دور کنٹرول کیسے کرے گا؟ لہو ما فی السماوات, آسمان اس کے قابو میں. وما فی الارض, زمین اس کے قابو میں. وما بینہما, خلا اس کے قابو میں. وما تحت الثری, زمین کی سیاہ تہوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اس اللہ کے قابو میں ہے. تنزیل, وہ آیا کہاں سے؟ زمین بنانے والے کا کلام, آسمان بلند کرنے والے کا کلام, عرشوں پر اپنے تخت کو بچھانے والے کا کلام. زمین اس کی, آسمان اس کا, کائنات اس کی. اتنی بڑی سلطنت نگرانی کیسے کرتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. زور سے بولو تو بھی سنتا ہے, آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے, دل میں بولو یہ بھی اس نے سن لیا ہے. یا اللہ سن لیا, یا اللہ یہ بھی سن لیا. میں نے زبان بند کر لی, یہ بھی اس نے سن لیا ہے. جس کا سننا اتنا طاقتور ہو اس کا قبضہ کیسا طاقتور ہوگا. یمسک السماوات والارض ان تزولا, زمین آسمان ہل نہیں سکتے اس کی طاقت کے بغیر. قل ارأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء. مجھے بتاؤ اسی رات کو تمہارا رب کھڑا کر دے, کون تمہارے رب کے سوا ہے جو کالی چادر ہٹا کر سورج کو روشن کر کے تمہیں دکھا سکے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اب یہ اللہ اپنے دعوے کر رہا ہے. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل. تمہارا رب اگر دن کو کھڑا کر دے تو کوئی ہے اس کے سوا جو رات کو لا سکے؟ تو اللہ بتا رہا ہے ساری کائنات اس کے قبضے میں, جہان اس کے قبضے میں, یہ اس کا کلام ہے. اب اپنا نام ہے, کون ہے یار؟ نا تو دسو ہے کون, تو صرف ہی گنا یار, نا تو دسو دا. اب ہے اللہ. اللہ تنزیل, وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا, زمین آسمان کا بنانے والا. کون؟ الرحمن. کہاں؟ علی العرش استوا. حکومت کتنی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. علم کیسا؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. بھائی نا تو دسو, دا نا کیے. اب نام آیا اللہ. اللہ, وہ اللہ ہے. کوئی وجہ اور بھی ہے. لا الہ الا ہو, کوئی نہیں اس جیسا. لا یہ لا الہ, یہ صرف اتنا مطلب نہیں کہ پتھراں نو سجدہ نہیں کرنا. نہیں اتنا مطلب نہیں ہے.
لا الہ، لا ایک تلوار ہے جو اللہ کے ہاتھ میں نظر آتی ہے اور عرش کے اوپر سے چلتی ہے، اور اللہ کے سوا جو ہے سب کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے کہ جو کچھ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں جو ہے وہ اللہ کے امر سے ہے، جہاں جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ایک اللہ کرتا ہے، لا الہ لا الہ۔ اب مخلوق سے مت مانگو، مخلوق سے مت مانگو، لا الہ، مخلوق کے سامنے سر مت جھکاؤ، لا الہ۔ اب مخلوق سے ڈرنا چھوڑ دو، لا الہ۔ اب مخلوق کے ہاتھوں میں عزت نہ سمجھو، لا الہ۔ مخلوق کے ہاتھوں ذلت نہ سمجھو، اب لا الہ۔ مخلوق کے ہاتھوں میں زندگی نہ سمجھو، لا الہ۔ اب مخلوق کے ہاتھ میں موت نہ سمجھو، لا الہ۔ اب مخلوق کے ہاتھ میں رزق نہ سمجھو، لا الہ۔ اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں صحت نہ سمجھو، لا الہ۔ اب دنیا کی چیزوں میں کامیابی نہ سمجھو، یہ لا 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 لا۔ سوری کائنات پر اللہ چلا کر کہتا ہے کوئی کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہر پاس سے اللہ ہی اللہ ہے۔ کلام کس کا ہے؟ حافظ ہے، ملونٹا ہے جی۔ جیسے میں چھڑیا کالج سارے اکھن موڑتا ہوں، حافظ محمد بخش طرح موڑتا ہوں، ہوں چنگیر چامن، کیونکہ ساڑھے پنجاب دی ہائی نہ روایت کے امام مسجد چھدے مغرب دی نماز پڑھاونی تے چنگیر چا لین، بوا بوا اس روٹی پیننی، مڑ گھر آتے اس کھاونی، یہ سارے میں نے ہوں مڑ تمہیں حافظ محمد بخش موٹا بنو ہے، ساڑھے حافظ صاحب مرحوم دا نہیں محمد بخش، ہوں تو مڑ حافظ محمد بخش بنو ہے، دی سیٹ ہوں تو ہی لینی ہے، بھئی چنگیر تیرے ہاتھے چونی تے سارے بوئے تو پیننے تو مڑ کدائیں چھولیاں دی ڈال، کدائیں مونگی دی ڈال، کدائیں مسری دی ڈال، ساریاں رلاتے بھائی تے پیا کھاویں۔ یہ 1972 کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ قرآن میں کوئی شے ہے، قرآن میں کوئی شے سمجھو۔ کتنے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ کس نے بھیجا؟ اللہ۔ کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ لا الہ، کوئی نہیں اس جیسا، الا ہو الا ہو، وہ اکیلا ہی ہے، اکیلا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کی طاقت میں کوئی شریک نہیں، اس کی کبریائی میں کوئی شریک نہیں، اس کی حیبت میں کوئی شریک نہیں۔ جس سے اللہ سے مانگنا آ گیا، ساری مخلوق سے اللہ اسے بے نیاز کر دے۔ سالم بن عبداللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، وقت کا بادشاہ ساتھ طواف کر رہا تھا۔ کہنے لگا سالم کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں، اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں؟ ساڑھے نہیں مسیح والے چندے منگتے 5 روپیے دے گیا ہے، اللہ دی زندگی برکت دے، اولاد برکت دے، پتہ نہیں کتنی برکتاں سنا دیں، باویں وہ چوری دے جائے۔ کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ دوں اور تجھ سے مانگوں؟ چپ ہو گیا۔ جب طواف کر کے باہر نکلے، کہنے گا اب تو بتاؤ۔ کہنے گے کیا بتاؤں؟ کہا کوئی ضرورت بتاؤ۔ کہیں گے دنیا کی بتاؤں کہ آخرت کی؟ تو وہ ہشام تھا بادشاہ، کہنے لگا آخرت کی میں کیا پوری کروں گا، دنیا کی بتاؤ۔ تو کہنے لگے دنیا تو کبھی رب سے نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ دنیا تو کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی۔ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا بادشاہ ہے کبھی اس سے نہیں سوال کیا، تجھ سے کیا سوال کروں گا، تیرے تو پلے ہی کھ نہیں۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی اس بادشاہ کی جس کو وہ یہ جواب دے رہے ہیں، کیف من لا یملک، تیرے تو پلے ہی کھ نہیں، تیرے کو میں منگا کی؟ جو اللہ پر اعتماد کر گیا مخلوق سے اللہ اس کو مستغنی کر دیتا۔ اللہ تو قرآن کو یوں اللہ تعارف کروا رہا ہے، اللہ کا کلام۔ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ صفات میں بھی کوئی ہے اس کے ساتھ، صفات میں بھی کوئی اس جیسا ہو جائے، ذات میں تو اس جیسا کوئی نہیں، لیکن کوئی علم میں اس جیسا،
کوئی طاقت میں اس جیسا، کوئی بادشاہی میں اس جیسا، کوئی حاجت روائی میں اس جیسا، کوئی مشکل کشائی میں اس جیسا، نہیں 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 نہیں، لہ الاسماء الحسنى، لہ الاسماء الحسنى، اپنی پاکیزہ صفات میں بھی اکیلا ہے، وہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، وہی ملک اور کوئی ملک نہیں، وہ قدوس اور کوئی قدوس نہیں، وہ سلام اور کوئی سلام نہیں، وہ مومن وہ مہیمن، وہ عزیز وہ جبار، وہ متکبر وہ خالق، وہ باری وہ مصور، وہ غفار وہ قہار، وہ وہاب وہ رزاق، وہ فتاح وہ علیم، وہ قابض وہ باسط، وہ خافض وہ رافع، وہ معز اور مذل، وہ سمیع البصیر، الحکم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، المجيب الواصف، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله. صفتہ میں جو دے ورگا کوئی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں. اور لفظ اللہ میں غور کرو، کسے نام دا ایک حرف کٹ دیو نام دا مطلب بھی بدل جاتا. جمیل دی یا کٹ دیو جمل ہو گیا، جمیل خوبصورت تے جمل اٹھ، کتنا فرق پائے گا. ایک لفظ ایک حرف نکل جائے سارے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے. اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ لفظ ہے، اس کا ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ مطلب اللہ پر ہی رہتا ہے، مطلب نہیں بدلتا. اب دیکھو اللہ، اللہ میں پہلا الف ہٹا رہا ہوں، پہلا الف، اللہ کا پہلا الف ہٹ گیا، پیچھے رہ گیا للہ. تو جب قرآن کھول کے دیکھو تو نظر آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب اگلا لام بھی ہٹا دو، الف کے ساتھ لام بھی ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا لہو. اب قرآن کھول کے دیکھو تو نظر آتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب پیچھے سے ایک لام ہٹا دو، پچھلا لام ہٹا دو تو پیچھے رہ جاتا ہے الہ، الہ. قرآن دیکھو تو کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. پھر سارا ہی ہٹا دو، ہیں سارے لفظ ہٹا دو، الف بھی، پہلا لام بھی، دوا لام بھی، پیچھے رہ گیا ہو، وہ پیش دی آواز اللہ اللہ. پھر قرآن کھولو تو اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا نام چنا، ایک حرف ہٹاؤ دوسرا ہٹاؤ مطلب اللہ ہی اللہ ہے. تو بھائی اللہ ایک عظمت بٹھا رہا ہے. مطلب ساڑھے علاقے چ رواج کوئی نہیں کسی کا پتر حافظ بنے تو ایڈی بڑی خوشی کرے، کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی ناظم بنے، کوئی ممبر بنے تو اگلے دیگاں کھڑکاویں نہیں. اے بھائی ایک ہی حافظ بن گیا تو مجموعے کٹھے کرنے کی کڑی لوڑ نہیں. تو یہ کلام آیا کس کی طرف سے؟ اللہ نے اتارا. پھر اس کو اور طرح تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. یہ وہی انداز پر یہ وہ آ رہا ہے، رحمان اور رحیم کا اتارا ہوا کلام آ رہا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انه لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کن قول ہے، ناقابل تبدیل ہے. الف لام میم. لانے والا وہ فرشتہ ہے. انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اس کو لانے والا وہ فرشتہ ہے جو کریم ہے، امین ہے، اللہ کے دربار میں فرشتوں کے اندر محترم ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو روح القدس کا خطاب دے رہے ہیں
جبریل جیسا فرشتہ اس کو لانے والا ہے۔ آیا کس پر ہے؟ آیا کس پر ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس جگہ پر؟ علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر اتارا گیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن زبان کی چیز نہیں، قرآن دل کی چیز ہے۔ زبان سے تو یہودی بھی حافظ ہو سکتا ہے، عیسائی بھی حافظ ہو سکتا ہے، دہریہ بھی قرآن کو حفظ کر سکتا ہے۔ قرآن زبان پر بھی ہو اور دل پر بھی ہو تو تب جا کر یہ حافظ قرآن بنتا ہے اور یہ قرآن کا اٹھانے والا بنتا ہے۔ علی قلبک، علی قلبک۔ اب یہ اترا کس پر ہے؟ اتارا کس پر گیا ہے؟ کس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مہینہ بھی ربیع الاول کا چل رہا ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں ظاہر فرمایا۔ آپ کے آنے کا انداز، آپ کی نبوت، آپ کا وجود سب سے جدا، سب سے نرالا، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف اور آنکھ جڑی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ان کی ناف آنکھ سے کٹی ہوئی تھی، ماں کے پیٹ سے ایسے پیدا ہوئے کہ ناف آنکھ سے جدا تھی۔ ہر بچے کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے، ہمارے نبی ختنے اس کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے گند مند لگا ہوتا ہے، دھویا جاتا ہے، ہمارے نبی پیدا ہوئے پاک صاف جیسے کسی نے دھو کے باہر بھیجا۔ ہر بچہ گرتا اس سے نہ اس کے ہوش ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ ہمارے نبی نے پیدا ہوتے ہی ایک ہاتھ پہ زور دے کے اپنے وجود کو اٹھا لیا، مطلب سجایا بال بھی یہ کر سکتا ہے، کھبے ہاتھ سے زور دیتا ساری چھاتی اٹھا لی اور دوسرا ہاتھ آسمان ال کر دیتا اور انگلی دا اشارہ آسمان کی طرف کیتا، اے کیفیت ہے حضور دے۔ معصوم 15 منٹ بھی نہیں ہوئے، آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، جو اشارہ کیا حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو، نور چمکنے لگا، ساری کائنات حضرت آمنہ پر روشن ہو گئی کہ چند گھنٹے نہیں، چند منٹ کا بچہ، چند منٹ کا بچہ جسے کچھ پتہ نہیں میں کون ہوں کیا ہوں، وہ ایک ہاتھ ٹیک لگاتا ہے، چھاتی کو اٹھاتا ہے، سر کو اٹھاتا ہے، ہاتھ کا انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرتا ہے اور ماں پر سارا جہان روشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ہمارے نبی کو وجود بخشا۔ اور آپ کی طفیل اس سال ہر عورت کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، حالانکہ ساری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی طفیل ہر عورت کو بچہ عطا کیا۔ اس سال میں 6 بر اعظم پر جہاں بھی کوئی پیدا ہوا بیٹا ہی پیدا ہوا، بیٹی نہیں پیدا ہوا۔ آیا ایسی ذات پر ہے، سب سے جدا، سب سے نرالے، کسی کو ایسا وجود نہیں ملا۔ اور ادھر آپ پیدا ہوئے اور ادھر ساری دنیا کے بت زمین پہ جا گئے اور بادشاہوں کے تاج ان کے سروں سے گر کے زمین پہ جا گئے، ان کے تخت الٹے ہو گئے۔ ایران کے دربار میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، ایک دم بجھ گئی، ایک دم بجھ گئی۔ اور ساری دنیا میں ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی کہ آج 2 جہان کے سردار آ گئے۔ اللہ نے جنت کی حوروں کو اتار دیا دایا کے فرائض انجام دینے کے لیے، فرشتوں کو اتار دیا استقبال کے لیے۔ یہ وہ ذات ہے جس پر یہ قرآن آیا، جس کی ہم تقریب کر رہے ہیں۔ حبیب اللہ کا خطاب ملا، سارے نبیوں کی صفات ملی۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں کھائی، اس نبی کی رسالت پہ قسم کھائی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اخلاق پہ قسم نہیں کھائی، اس نبی کے اخلاق پہ قسم کھائی۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں اے میرے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں، آپ کے شہر کی قسم کھائی، وهذا البلد الامین، آپ کے چہرے کی قسم کھائی، والضحى،
واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولی ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ آیت، یہ سورت بڑی عظیم سورت ہے آپ کی شان میں، آپ کی صفات میں. اللہ ساری کائنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو. ہم پر فرض ہے اللہ کو راضی کرنا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بلائے گئے، وہ بھاگے ہوئے گئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. عجلت الیک رب لترضى. اب یہ صورت بھی دیکھو، یا اللہ میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. اب یہ صورت بھی دیکھو. کچھ دن وہی نہیں آئی. کافر کہنے لگے اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا. ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. اما خدیجہ کی بات دل کو لگ گئی. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے کو بھیجا، جبریل آئے. اچھا ہوں اپنا دستور ہے کوئی ناراض ہو جائے نا تو اسی قسم چاہتے اپنا اعتبار جماوی دا بے اللہ دی قسم ہے تیرا میرا کوئی مسئلہ کوئی نہیں. شک پہ گیا نا، قسم دی لوڑ بندی جیسے شک پہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو شک و شبہ سے بالا تر ہے. اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پر اس کے باوجود اللہ نے ماحول کی رعایت کرتے ہوئے پہلے قسمیں اٹھائیں. والضحی، کیا کہا؟ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واہ واہ کیا عشق ہے. والضحی، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری زلفوں کی قسم جو تیرے شانوں پہ بکھری ہوتی. ما ودعک ربک وما قلا، بھلا میں بھی تیرے اتنے ناراض ہو سکتا، بھلا میں بھی تینوں چھڑ سکتا. پچھلی قسم یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے بھی کوئی شک پہ گیا نہیں، لیکن اللہ اپنے نبی کی عزت اور احترام ہمیں بتا رہا ہے کہ جس کو راضی کرنا میں اپنا کام سمجھتا ہوں تم بھی تو اسے راضی کرنا اپنا کام سمجھو. والضحی، قسم تیرے روشن چہرے کی. واللیل، تیری بکھری زلفوں کی. یہ ایک امام راضی نے یہ ترجمہ کیا جو میں کر رہا ہوں، اس کے ضرور نے اشارہ کیا ہے. عام ساری تفسیروں میں ہے دن کی قسم، رات کی قسم، وہ بھی ترجمہ ہے. اور یہ ایک ترجمہ جو میں کر رہا ہوں تفسیر کبیر سے کر رہا ہوں. تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، میں تجھ پہ ناراض کوئی نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا کوئی نہیں. آخرت اصل ہے تیرے لیے، دنیا تو گزرگاہ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اچھا ایک اور بھی ہمارا رواج ہے، پہلے ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، پھر میں ابھی کام نہیں بڑھے نا، حالی کوئی منہ دس ہے بھی حالی کوئی بندہ راضی پوری طرح نہیں ہوا. پھر اسی پچھلی کہانی چھیڑ بانے، فلانے موقع تو میں تیرے نال اے کیتا، کل تیرے نال اے کیتا، پرسوں تیرے نال اے کیتا، پچھلے ہفتے تیرے نال اے کیتا، میں بلا تیرے نال لڑیا ہو سکنا؟ یہ ہے کہ نہیں ہمارا دستور؟ ہمیں حالی پرسوں تو تینوں میں روٹی کھوائی، اب پہلے دن میں تیرے کام میں تیرے نال ٹو رہا، آج میں تیرے نال کیویں لڑ سکنا؟ نہیں، پہلے قسمہ، پیچھے اپنے پچھلیاں گلاں، فلانے موقع تے اے کیتا، فلانے موقع تے اے کیتا، فلانے موقع تے اے کیتا، میں تیرے نال کیویں لڑ سکنا؟ اب اللہ تعالیٰ کی سنو. واہ، والضحی، تیرے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری شانوں پہ بکھری زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، کوئی نہیں چھوڑا تمہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتا، بالکل ناراض نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یہ دنیا گری پڑی چیز ہے، میں نے اپنے دشمنوں کو زیادہ دے رکھی ہے. تو میرا ہے، میرے پاس آ جا، دیکھ لے میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. ہوں پچھلی کہانی چھیڑ بیٹھے اللہ تعالیٰ، اگلیاں تو تیری قسمہ چاہ کے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تینوں یاد نہیں تو یتیم آؤں تے میں ہی تو تینوں ٹھکانہ دیتا، بھلا میں تیرے تے ناراض ہو سکنا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میں ہی تینوں ویکھیا تو میری محبت پریشان ہے، تینوں میری طلب تلاش ہے، میں اپنا سب کچھ تیرے تے کھول کے رکھ دیتا، بھلا میں تیرے تے ناراض ہو سکنا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں تینوں ویکھیا تیرا فقر بڑا ہے، میں تیرا فقر دور کر دیتا، بھلا میں بھی تیرے نال ناراض ہو سکنا؟ اگلی صورت میں نال جوڑو، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں ہی تو تیرا سینہ کھولیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں تو تیرے بھار ہٹائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تو تیری ذات نو بلند کیتا، تیرے نام نو بلند کیتا. ہوں دس میں تیرے نال ناراض ہو سکنا؟
انا اعطیناک الکوثر، میں تو تینوں کوثر دیتی، جنت دیتی، بلا میں تیرے تے ناراض ہو سکنا؟ اے لاڈ اللہ اپنے نبی نو لڑائے۔ اب آپ تین نسبتوں میں غور کرو بھائیو۔ اتارا اللہ تعالی نے، لایا جبرائیل، اترا اس ذات پر جس کے لاڈ اللہ لڑائے، جس کو راضی کرنا اللہ اپنے ذمے سمجھے، وہ رسول، وہ ہستی۔ ایک کلیم اللہ ہے، ایک حبیب اللہ ہے، ایک خلیل اللہ ہے۔ خلیل خلت سے ہے، خلل میں تو ان کے وچ خلل پا دیتا نہیں، خلل جو چیز اندر میں اترتی جائے اندر جا کے بیٹھ جائے، دل کے اندر جا کے بیٹھ جائے، اس کو کہتے ہیں خلت۔ دل نو چیر کے اندر جا کے بہ گئے، یہ خلت۔ حبیب حب سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں، حبا دانے کو کہتے ہیں۔ خلیل خلت سے، وچ جا کے بہ جائے، وچ بہ جائے، اندر بہ گئی بس۔ اور حبیب کہاں سے؟ حبتن سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں۔ اور سارے دیہاتی بندے بیٹھے نا، تو انہوں پتہ نا دانا ہمیشہ ودتا ہے، وہ کوئی حد ہے۔ ایک امب لا چھڑیا، اس تو 5 من امب لتھے، انہوں بھی لا چھڑیا، تو 5 من امبا جو دانے کتنے ہوئے؟ 5000 دانے سمجھ لو، 5000 امب بن گئے، ہر امب تے 5 من امب لگا، پھر وہ لاتے انہوں نے گکڑا کٹ کے وہ بھی امب لاتے، تو کوئی 50,000 لوگ گئے، پھر 50,000 نے 5 من دیتا، وہ لا لیا، پھر انہوں دا بی بنا کے بنایا تو 50 لاکھ ہو گئے، پھر 50 لاکھ دے من ہی لا لو تو 50 لاکھ من تو 50 کروڑ، پھر انہوں لایا، کتنے جا گل کھلوتی؟ حبیب حبتن، جس محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، جا رہی ہے، کوئی حد کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی جو حد کوئی نہیں، اللہ کی جو حد کوئی نہیں تو اس کی محبت کی بھی حد کوئی نہیں۔ حبیب اللہ نے بنایا ہے، حبیب اللہ نے بنایا ہے۔ حبیب اللہ۔ اما انا، صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کہیں، بڑی عجیب گل ہے بھائی، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روحہ و کلمتہ، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے بھائی، ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور آپ اپنے گھر سے نکل کر یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ آ کے بیٹھ گئے، کہا سمعت مقالتکم وعجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی، تمہارے تعجب کو بھی دیکھا۔ اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل اللہ جی میں تسی آکھیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کما قلتم، موسیٰ کلیم اللہ جی میں تسی آکھیا ہے، عیسیٰ روحہ و کلمتہ، عیسیٰ روح اللہ جی میں تسی آکھیا ہے۔ اما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ، باقی رہ گیا تہاڈا نبی، اے اللہ دا حبیب ہے۔ حبیب تے حبیب تے خلیل دا مطلب فرق دسے؟ جڑی محبت قرار پکڑ جاوے وہ ہے خلیل، تے جڑی محبت ودی جاوے حد ہی کوئی نہ ہوئے وہ ہے حبیب۔ حبت ان کی مثال دے کے سمجھا نا، دانے دی کوئی حد ہے؟ ہن جو کنکاں لتھیاں گڈو جگہ ساریاں، پھر وہ کھاؤ نہیں تو اگاں ہور کڈو، اگاں ہور کڈو، سارا جہان ہی دانے نال بھر جاتے۔ حبیب بڑھ رہی ہے آگے 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 آگے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ تو میں نے لفظی مطلب میں فرق بتایا، اب قرآن بھی ان کا فرق کرتا ہے۔ خلیل اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، یا اللہ میں نے تو میری اولاد ہوں، بت پرستی تو بچا۔ اللہ اپنے نبی کی اولاد سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کے گھر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی کے آل، میں نے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا،
ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ میری اولاد نو بچا بت پرستی کو، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کرے میں تیرے گھر نو نہیں پاک کر چھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کی عورتوں کے لیے لفظ مرأۃ استعمال کیا، فاقبلت امرأتہ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ عمران۔ ہمارے نبی کی بیویوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال کیا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِهِ۔ اور نبیوں کی بیویوں کے لیے مرأة، عورت، اپنے حبیب کی بیویوں کے لیے زوج، زوج، زوج مرد کو بھی کہتے ہیں، زوج عورت کو بھی کہتے ہیں، زوج کا لفظ دونوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ مرأة جس سے ضرورت پوری ہو، مرأۃ جس سے ضرورت پوری ہو۔ زوج کیسے کہتے ہیں؟ جو دکھ سکھ میں شریک ہو جائے، خوشی غم میں شریک ہو جائے، جس کی خوشی خامند کی خوشی اس کی خوشی بن جائے، خامند کا غم اس کا غم بن جائے، اس کا کام اس کا کام بن جائے، اس کا درد اس کا درد بن جائے، اس کی سوچ اس کی سوچ بن جائے، جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کے دم میں دم بھرے، قدم بہ قدم چلے، اس سے عربی میں زوج کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو زوج کا خطاب دیا۔ دوسرا فرمایا لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ یہ تو بیویوں کو خطاب میں۔ اولاد کو کیا ملا؟ آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آپ نے حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں رات کو ملنے کے لیے آیا حضور سے، تو آپ باہر آئے تو چادر اوڑھی ہوئی تھی، کسی چیز کو اٹھایا تھا۔ جب میری بات ختم ہو گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے چادر ہٹائی تو ادھر حسن کو اٹھایا تھا ادھر حسین کو اٹھایا، فرمایا تھا ہاذان ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، وابنا بنتی میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر دونوں کو سینے سے لگایا، پہلے حسن کو چوما پھر حسین کو چوما، پھر فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان سے محبت کر، واحبب من احبہما جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار کر۔ تو گھر کو یہ عزت ملی۔ اور پھر حضرت علی کو آپ نے فرمایا اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ تو گھر کا مسئلہ۔ صحابہ، کسی نبی کے صحابی کو دنیا میں جنت کی بشارت نہیں ملی۔ یہ وہ حبیب اللہ ہے جس کے 1,24,000 جتنے بھی، یہ عدد کوئی پکا نہیں ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جتنے صحابی آئے اللہ کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ہم نے تیرے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، یہ سب جنتی ہیں۔ پھر بعضوں کے نام لے کر آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے، الزبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعد جنتی ہے، اور ابو عبیدہ فی الجنہ، ابو عبیدہ جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن جنتی ہے، سعید بن زید ابو الاعور فی الجنہ، سعید بن زید جنتی ہے۔ اس طرح ایک ایک کا نام لے کر آپ نے ارشاد فرمایا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ یہ کسی نبی کے ساتھیوں کو دولت حاصل نہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں مرنے سے پہلے جنت کی بشارت فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ قرآن ہے۔ میں نے چند قرآن کی اضافتی نسبتیں بتائیں کہ بھیجنے والا اللہ، لانے والا جبریل، جس پر اتارا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ پیغام کیا لایا ہے قرآن؟ هذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ،
اور لوگوں کو اس سے ڈرانے کے لیے کیا پیغام کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا بتاؤ انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، ایک مالک ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو، اسی کے سامنے جھکو۔ یہ قرآن پیغام کیا دیتا ہے؟ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا نبی بھی یہی کام کر رہا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سے لوگوں کو سیدھی راہ کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کا پیغام اللہ تعالیٰ نے پہلی سطر پہ، پہلے صفحے پہ لکھ دیا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ تقوی والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دنیا فانی آخرت باقی، اللہ ہے، رسالت ہے، اس پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، جو لا الہ الا اللہ بولتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یقین منو کدی خواب بھی نہیں ویکھیا ہوئے اتنے مجمع رئیس آباد کی مسجد اکٹھے اس کدی خواب بھی نہیں ویکھیا۔ ساڈا امام مسجد اتنے کھلوتا ہوں کوئی لگتا ٹپتا نظر آئے تو رلا تے میں جماعت کرا لوں۔ جمعے کا دن مینو امام حافظ صاحب آپ دستے، میں وہ ویکھیا نہیں لیکن میں اپنے حافظ صاحب کو آپ سنے، جمعے کا دن بندہ کوئی نہ اتنے کھلوتا ہوا، ایک بندہ اتوں گزریا، انہوں آخر لگے آ میاں رل تو جمعہ کا پڑھ لیے، وہ آتا میں ہی تینوں لگتا اس کام کی طرح۔ اسے مسجد کا واقعہ ہے، اسے مسجد کا واقعہ ہے کہ جمعے دے دیں ساڈا امام پہ ہند ہوا آج جمعہ جو پڑھیا کہ میں تینوں لگتا، اور تین کو نہیں لگتا۔ مطلب ساڈے لوکل جانگلی ذمہ دار جڑے ہیں انہوں کا ماحول یہ ہے۔ ڈاکٹر اخترات سنائے ہوتے ہیں کسی جڑ کا دان دکھو لیا تو مسیت نو وڑ گیا، مگر وہ بھی حال ہے تو مولوی صاحب کڑ کھلوتا بے نام اور آتا تین پتہ نہیں وہدا نہیں پہ تو مسیت وڑ گیا۔ اس نے کہا جی یہ تو بے زبان ہے تو سور کوئی نہیں، کدی مینو بھی ویکھا ہی دے آدھے۔ یہ ساڈا ماحول ہے، یہ تو کدی سوچا ہی نہ بیٹھا رہے لبنی بہن واسطے بندے ہوں۔ یہ اللہ کا غیبی نظام۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان، دوسرا پیغام نماز پڑھتے ہیں۔ ساری مصیبت ہے سارے دیہات 98% لوگ بے نمازی ہیں، 98% لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، سجدہ نصیب ہی کوئی۔ بڑی وڈی محرومی، بڑی وڈی محرومی، جنہوں سجدہ نصیب نہیں، اس تو بڑی بد نصیبی کوئی۔ تو دوسری نشانی اللہ کا قرآن کا پیغام ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھ دیں۔ نماز میں رہا تو باقی پیچھے رہ کے گیا، ہر شے ختم ہو گیا۔ انہیں تو جمعہ بھی کوئی نہیں پڑھتا، تو میں تو جمعے کی کیفیت دسی نا، جمعے والے دن بندہ کوئی نہ آئی تو جڑا لگتا اس آ گیا میں تین لگتا تین اور بندے کو نہیں لگتا۔ یہ میں آپ چشمدید ویکھیا میں مسجد کلا ہونا ہوں، شروع چ میں 4 مہینے لائے 1972 دیا، بندہ کوئی نہ آئی ہوتا بھائی کوئی ہک آ جائے تو میں مل کے جماعت کرا کے نماز پڑھ، میں مڑ باہر نکل جاؤں، کسی نے نپ تے لے آؤں، اتنے وضو کراؤں تو نال کھڑا کر کے نماز پڑھاؤں۔ پیغام قرآن الذین یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں۔ بھائیو کوئی زندگی نہیں اگر نماز کوئی۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہم نے ان سے پڑھا تو نہیں تھا، حدیث کی اجازت لی تھی، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک 14 دن آپ نے زمین پہ سجدہ نہیں کرنا، اشارے سے نماز پڑھو۔ زیر گل نام تھا، صفا کوٹ میں رہتے، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، نماز اشارے سے پڑھ رہے، کھانا چھوڑ دیا۔ 1-2 دن گزرے تو بیٹے کو فکر نہیں، تیسرے دن گزرا کھانا کیوں نہیں کھا رہا،
پوچھے جواب نہ دے. چوتھا دن گزر گیا, پانچواں دن گزر گیا, اور کہتا میرا پیو مرد ہے. ایک بڑے عالم سے مولانا عبدالحق صاحب, وہ ان کو بلا کے لائے. کہا میرے باپ کھانا نہیں کھا رہا. تشریف لائے. ان کا مولانا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگے عبدالحق, جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی, جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی. مطلب یہ کوئی یہ ان کی اپنی کیفیت تھی, ورنہ یہ کوئی ناجائز چیز نہیں تھی. اشارے سے سجدہ کرے کھانا کھائے. لیکن ایسے لوگ بھی عشق و محبت والے گزرے ہیں. میں نے خود ان کے پاس جا کر حدیث کی اجازت لی جب ان کی عمر اس وقت کوئی 100 برس کے قریب تھی. تحریک ریشمی رومال کے بانی مبانی میں سے 14 دن روٹی نہیں کھائی, کوئی نہیں مرے, اشارے سے نماز پڑھتے رہے. 14ویں دن ظہر کی نماز ادا کی, سلام پھیرتے ہی کہا عبدالرؤف, ان کے بیٹے کا نام عبدالرؤف, عبدالرؤف کھانا لاؤ. تو بھائیو قیامت کے دن جب ایسے لوگ اٹھیں گے تو ہم وہاں جواب کیا دیں؟ تیسری نشانی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, پہلے صفحے پر قرآن بتا رہا ہے اے کام کر لو کامیاب, بس چھوٹا جا پیغام. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی, اس سے صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے. زکوٰۃ عشر ادنا درجہ ہے دینے کا, اعلیٰ درجہ سے اوپر شروع ہوتا ہے. مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں. اللہ نے کرم کیا, ہم پر فرض کیا بڑا تھوڑا حصہ, کہ بھائی 97 روپے تیرے, 97.5, 2.5 روپے میرے, کسی غریب نو جا کے دے دے. 20 من تیری کنک آئی, 19 من تیرے, 20 من کسی غریب نو دے دے. اور بھیا گل غور نال سنیا جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے دیا ہے اس کو اللہ پر خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ تو فرض ہو گیا. 100 روپے پہ کتنا کرم کیا کہ سال پہ روے تاں زکات دیو, کتنی آسانی کر دی. سال گزرے پھر زکات ہے, سال نہ گزرے کوئی نہیں ہے. سال گزر گیا تو معلوم فالتو پڑا ہوا ہے, اس میں سے کا 2.5 روپے فقیر کو دیتے, ضرورت مند کو دیتے. سونا پڑا ہوا ہے, اس کی مالیت لگا کے غریب کو دو. گندم آ گئی, اس کے لیے سال شرط نہیں, چونکہ غلے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں 1000 من گندم دے دی, کتنے 1000 من تے 50 من اللہ نے غریب نو دے دے. 1000 من چ صرف 50 من غریب کو دے دے, باقی سارا مال تیرا پاک ہو گیا. 950 من پاک ہو گئی. 1,00,000 روپیہ گھر رکھ, 2,500 غریب نو دے دے, 97,500 پاک ہو گیا. یا الٹا ہو گیا, شیطان نے الٹی, بینک چ رکھو آپے سوندے رسن. سود نو کہ سوندے پین, یہ سپ سوندے پین جڑے قبر جا کے سامنے آئے نا, لگ پتا جس اللہ کے خلاف اعلان جنگ. میرے بھائی اللہ دا نام منو, اللہ دے نام تے خرچ کرنا سیکھو. 4 آنے دا سود, 4 آنے سود دے لے لے, ماں نال 36 دفعہ زنا کرن دے برابر. 5 پیسے 4 آنے دا سود کھا لیا, 36 دفعہ ماں نال زنا دے برابر اے گناہ ہے. تے جڑا وچ رکھی بیٹھا پہ آپے ودھدے پین, اس اللہ دے سامنے کھلونا کیوں؟ غریب دا بچہ مردا پیا, دوائی دے پیسے کوئی نہیں. غریب دی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, وال چٹے ہوندے پین, پیسہ کوئی نہیں, انہوں ٹور چھڈ. اور کتنا اللہ تعالیٰ دا احسان ہے, کتنا تھوڑا اس رکھیا, 5 من
2.5 روپے۔ تو بھائیو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ دینا سیکھو۔ عشر تو فرض ہے، عشر کے علاوہ دینا سیکھو۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، لوگ آتے ایویں لوگ تر پمدن منہ چاہتے اور تسی تو دے ہو۔ ایک آدمی نے رات کو صدقہ کیا، صبح پتا چلا کہ تو کسی اپنے تو بھی بڑے پیسے والے دے بیٹھا، اسے کہ میں راتی چپ کر کے اللہ دے نام تے خرچ کرنا۔ صبح پتہ لگا فلانے سیٹھ نو کوئی صدقہ دے گیا، اسے کہا یا اللہ میں تو تینوں دیتا ہے، انہوں غلط ہو گیا تو تیری مرضی، آج میں پھر صدقہ کرنا۔ راتی نکلیا تو صدقہ کر کے آیا، صبح پتہ لگا فلانے چور نو کوئی صدقہ دے گیا، اسے کہا لے اگلی نال بھی گل گئی، اسے کہا یا اللہ میں تو تینوں دیتا ہے تیری مرضی، آج پھر میں کرنا۔ راتی پھر صدقہ کیتا ہے، بازاری عورت نو دے کے آ، پیشہ ور عورت نو دے کے آ، پھر صبح پتہ لگا فلانی پیشہ ور عورت نو کوئی صدقہ دے گیا، اسے کہا مولا تیری مرضی میں تو تین دیتا ہے۔ چوتھی رات اس خواب ویکھا تیرا سارا قبول ہے۔ مالدار کو اس لیے دلوایا گیا کہ اسے غیرت آئے کہ دیکھ تیرے جیسے اور بھی ہیں جنہوں کو اللہ نے رزق دیا ہے اور وہ خرچ کر رہے ہیں، تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر۔ چور کو اس لیے دلوایا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ یوں بھی رزق دے سکتا ہے تو میں توبہ کیوں نہ کر لوں، اور بازاری عورت کو اس لیے دلوایا کہ اللہ باعزت طریقے پر رزق دے سکتا ہے، میں کیوں اپنے جسم کو بیچوں، تیرا سارا صدقہ قبول ہے۔ ما نقص مال امرئ من صدقۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا میری ضمانت لے لو، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہونے دے گا۔ یہ صرف تو عشر ہی کو نہیں دیندا، ساڑھے پاس تو عشر دیون دا رواج ہی کوئی نہیں ہے۔ غریب چھتے ہو جاندے، الٹا گل یہ کرنا، چھتے آپ ہوئے وجہ چاہتے غریب چھتے ہو جاندے۔ یہ 4 ٹپے اللہ نہ دیندا تو ساڈا کیڑا زور ہے؟ کیوں کی ساڈا زور ہے؟ سانو کیڑے پر لگے جو اللہ تعالیٰ سانو 4 ٹوٹے زمین دے چھڑے۔ تو بھائی اللہ دا نام منو، اللہ دا نام منو، اللہ دے نام سے خرچ کر، اے مال سب بن کے آ جائے۔ فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم۔ کتنی سخت بات کہ یہ وہی پیسہ جس سے تمہارے ماتھوں کو داغا جائے گا، تمہاری کمر کو داغا جائے گا، تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور تم سے کہا جائے گا یہ ہے تیرا وہ پیسہ جسے تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا اور اللہ کے نام پہ خرچ نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آخر لگا بھوک مار گیا، اللہ نے آپ کو میرے نال بھی چنگی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ایسے لکھا ہوا، رکھی سکھی لبنی ہے، وہ بھی کدی لبنی کدی نہیں لبنی۔ اسے کہا بھائی تیرا ایویں ہی لکھا ہے۔ اسے کہا اچھا رب نال گل کر، مینوں کٹھا دے چھڈے ہکے واری، میں پیچھے نہیں منگدا، مینوں کٹھا دے چھڈ۔ اسے کہا اللہ سائیں وہ تو پہندا مینوں کٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ آ گیا جڑا کوئی بوری دانے دی ہونی، انہیں کہا پہلی باری لدا ہے پہلے تو رج کھاؤ کھا، دوما رج کھادا بچ گیا۔ بیوی پوچھا ہوں کی کری؟ اس کا کہ ہوں لبنا تو ہور کوئی نہیں، تو یہ چوکھے دن چلنا ہے، تیرے میرے ورگے ہور بھی بڑے فقیر پین، چل کسی نے دے آ بھی، چل 4 دن کوئی ہک ڈنگ وہ بھی چنگی کھا لین، سارا تقسیم کر دے۔ اگلے دن اس کو 10 گنا آ ڈٹھا، انہیں اپنا کھادا تے باقی تقسیم کر دیتا۔ اتنے تو چل سو چل پروگرام جو چلیا، اتنے تو مہینے پیچھے لنگر چل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہے، انہیں کہا اے کیڑا دربار لگا کھلا ہے؟ انہیں کہا جو فلانا فقیر ہے وہ دربار، وہ گئے تور تے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرض کی دتوں تاکہ آئی بس وہ مقدر دا ایک باری دے چھڑیا، تو اتنے تو لنگر چلے کھلوتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے تے قرضہ چاڑ دینا، مینوں لاونا پی جاندا۔ مقروض تو کوئی غیرت مند ہو جاوے تو دی راتن دی نیند حرام، یا اللہ میرے قرضے لا، یا اللہ میرے قرضے لا۔ تو اللہ تے قرضہ چڑھ جاوے تو اس تو وڈا کون غیرت والا ہے لاونا دا ہے کہ مینوں میرے تے قرضہ چڑھ دے، مینوں لاونا پی جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو میری کتاب پہ ایمان لاتا ہے، کتاب پہ ایمان لائے، اللہ کا سود حرام،
ایمان لایا یا اللہ ساڈے تے ایک پائی بھی حرام ہے، بالکل سود نہیں لواں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا زنا حرام، یا اللہ بالکل ایمان لے کدی زنا دے نڑے نہیں جاواں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شراب حرام، یا اللہ ایمان لے بالکل شراب دا ایک قطرہ ساڈے منہ وچ نہیں جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جھوٹ حرام، یا اللہ ایمان لے آج تو بعد کدی ساری زبان تے جھوٹ نہیں آوے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نماز فرض، یا اللہ حاضر آج تو بعد ناغا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نظرہ نیویاں رکھ کے چلو، حیا نال چلو، یا اللہ حاضر آج تو بعد میری نظر کسی کی دھی دی طرف نہیں اٹھانی۔ یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک، کتاب پہ ایمان لائے۔ کتاب پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ صرف قرآن ہوئے کہ ہاں اے قرآن ہے نہیں، جیسے قرآن گھماتا جائے ویسے گھومتے جاؤ۔ الا وان رحل الاسلام دائرہ فدوروا مع الكتاب حيث دار، الا وان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب۔ آپ نے فرمایا سنو آج اسلام زندہ ہے، میری کتاب جدھر چلائے ادھر چلنا، جدھر سے موڑے ادھر سے مڑنا، جہاں روکے وہاں رکنا، جہاں چلائے وہاں چلنا۔ ایک زمانہ آنے والا ہے میری کتاب الگ ہو جائے گی، لوگ الگ ہو جائیں گے، تم سب کچھ چھوڑ دینا، میری کتاب نہ چھوڑنا۔ حکومت الگ ہو جائے گی، قرآن الگ ہو جائے گا، قرآن نہ چھوڑنا، کتاب چھوڑ دے۔ اب لوگوں کو چھوڑ دینا، حکومت کو چھوڑ دینا۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو اللہ نے کہا حق، جو اللہ نے کہا سچ، ہم اپنی آنکھ کو جھٹلائیں گے، اپنی نظر اور خبر کو جھٹلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، ام ہانی کے گھر میں حضرت علی کی بہن تھی، کہ ام ہانی آج رات میں بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا اور وہاں سے واپس آیا کہ یا رسول اللہ کے واسطے کسی کو نہ بتائیں، لوگ پہلے ہی آپ کی نہیں مانتے، اگر آپ نے یہ بات کر دی تو سارے آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ کہ نہیں مجھے تو سنانا ہے، اللہ کا امر۔ تو آپ نے آتے ہی حرم میں اعلان کر دیا لقد اسری بی اللیلہ، آج رات مجھے لے جایا گیا، معراج ہوا، بیت المقدس گیا، لوگ ہانس ہانس کے لوٹ پوٹ، ایک آدمی وہیں سے اٹھا سیدھا بھاگا ابوبکر صدیق کے پاس گیا۔ ابوبکر ما تقول فی رجل یقول ذهبت الى القدس فی اللیلۃ الواحدہ ورجعت، تیری کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ ایک رات میں گیا بیت المقدس، آسمان سے نیچے، وہاں سے واپس مکے، کیا خیال ہے، تم مانے گا؟ کہنے گئے دوستو آخیا کیا ہے، آخر والا کون ہے؟ آخر والا تیرا ہی یار ہے کہ آمنت بأنہ صادق، میں ایمان لایا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس پر ابو بکر کا لقب صدیق پڑا، صدیق، کہ ہم ایمان لائے کہ حق ہے، اللہ کا قول حق، اللہ کے نبی کی بات حق ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو پچھلے کلام آئے وہ بھی حق، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، دنیا کو گزرگاہ سمجھتے ہیں۔ رئیس آباد کو گھر نہیں کہتے، تلمبے کو گھر نہیں کہتے، ملتان پاکستان کو گھر نہیں کہتے، مسافر ہیں، مسافر شب کو چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے، ان کی منزل آخرت ہوتی ہے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں اور کوچ کا گھر سمجھتے ہیں، مٹی کا گھر، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر۔ چلے گئے لد گئے ہم سے پہلے، تک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ کون رہا ہے کون رہے گا، کیا مال کیا زمین کیا دولت جا کے قبروں میں پڑ جاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ہیں جن کو سیدھی راہ نصیب ہو گئی اور یہی ہیں کامیاب لوگ۔ یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا، قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا کامیابی کیا ہے، عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ تو اللہ کا ایک غیبی نظام چلا،
جس نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، اس کا ایک حرف نہ کوئی مٹا سکا، نہ کوئی گھٹا سکا، نہ کوئی بڑھا سکا، نہ کوئی آگے کر سکا، نہ کوئی پیچھے کر سکا۔ اللہ نے ایک طبقہ تیار کیا جن کے دلوں میں اس کا شوق بھر دیا اور اس کو یاد کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ کا امر ہے جو زندہ ہو رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اتارا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جو قرآن کو سینے میں اتار گیا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کے اور نبی کے درمیان بس اتنا فرق ہے کہ اس پہ نبوت نہیں آئی، باقی اس نے نبوت کا علم اپنے سینے میں اتار دیا۔ اور یہ قبر میں گیا تو منکر نکیر سوال کو آئے، ایک خوبصورت نوجوان درمیان میں آ گیا، وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹو، سوال کرنے دو۔ وہ کہتا ہے جس نے تمہیں بھیجا اسی نے مجھے بھیجا۔ یہ کہتا ہے تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے تیرا قرآن ہوں جو تیرے سینے میں تھا، جسے تو پڑھتا تھا، آج تیری مصیبت میں حل کروں گا۔ سوال وہ کریں گے، جواب یہ دے، سوال وہ کریں گے، جواب یہ دے۔ سوال ان کے، جواب اس سے، پر چھا جائے گا ایسے، عذاب قبر کو نزدیک نہیں آنے دے سکتا۔ اور قیامت کے اللہ بلائے گا، آؤ بھائی حفاظ کرام، آؤ حفاظ کرام۔ اللہ کہیں گے اقرا، پڑھ، ورتق چڑھ، کدھر؟ جنت کی طرف۔ ورتل، خوبصورت آواز میں پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، تیرا مقام آخری جنت الفردوس کا وہ ہے جہاں جا کر تیرا قرآن ختم ہوگا، وہاں جا کر تیری جنت کا مقام ختم ہوگا۔ تو یہ عزت عظمت کل قیامت کے دن نظر آئے گی۔ بھائی میرا بیٹا کاروباری بن گیا، یہ مینوں کی نفع ہے؟ اولاد تو آج کل پوچھ دی کوئی، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، تاجر بن گیا، اللہ رزق دے، اللہ عافیت ہر ایک دی اولاد نو دے، مینوں کی نفع ہے؟ وہ دی ماں نو کی نفع ہے؟ آج کل تک کمائیاں یہ ہو جائیں، پیو کتھائیں پتر کتھائیں، پوچھن جوگے بھی کوئی نہیں رہ گئے، مردیاں کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن اگر وہ قرآن لے جانا ہے، نمازی بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تو مرن تو بعد بھی کم شروع ہے ساڈا۔ مطرف ابن شخیر فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، قبرستان ہے، قبریں پھٹی، مردے نکلے اور کوئی چیزیں چن رہے ہیں۔ ایک آدمی جا کر ایک کیکر کے درخت ایسے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، یہ اس کے پاس گئے، کہنے وہی یہ کیا چکر ہے؟ وہ کہنے لگا ہم لوگ مسلمان جو پہلے مر چکے ہیں وہ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمیں رشتہ دار ثواب ایصال ثواب کرتے ہیں یہ وہ ثواب اٹھا رہے ہیں۔ کہتے تو کیوں نہیں اٹھا منا لیں؟ اس نے کہا میرا پتر حافظ قرآن ہے، روز ایک ختم کر کے میں گل چڑھتا، میں نے چگنا پمدا نہیں، میرے کو تھوکدا ہی آ جائے، میں لوڑ نہیں پمدی۔ اگر تیرا پتر کردا کی ہے کہ میرے پتر دی مٹھائی کی دکان ہے فلانے بازار ہے۔ اگلے دن صبح وہ وہاں پہنچا، دیکھا ایک نوجوان وہ اپنی مٹھائی بھی بیچ رہا اور ہونٹ بھی ہل رہے۔ کہ بیٹا کیا پڑھ رہا ہو؟ کہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ یہ ختم روز کرتا ہوں۔ اپنے باپ کو جس نے میرے اوپر احسان کیا اس کی روح کو ثواب پہنچا۔ کئی سال گزر گئے، انہوں نے خواب دیکھا، وہی قبرستان، وہی مردے اس میں سے نکلے، چن رہے ہیں۔ جس آدمی کو دیکھا تھا ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی چنتا پھر رہا تھا۔ اب بات نہیں ہوئی، خواب بند ہو گیا، خواب ختم ہو گیا۔ آنکھ کھلی، صبح ہوئی، گئے سیدھے بازار، دیکھا تو دکان بند پڑی۔ کہ بھئی دکاندار کتنے کہ جی فوت ہو گیا۔ وہ پیچھے جو سلسلہ تھوک کا جا رہا تھا وہ بند ہوا تو وہ بھی پرچون پہ آ گیا۔ تو اگر ہماری اولاد نیک ہے، کوئی ماں باپ اولاد کا رزق نہیں نہ بڑھا سکتا نہ گھٹا سکتا۔ بنی ہوئی جائیدادیں اولاد بگاڑ گئی اور بگڑی ہوئی جائیدادوں کو اولادوں نے سنوار دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح جس کو دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، اس کا نام تھا تموجن۔ یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جنگلی چوہے مار مار کے کھایا کرتا تھا۔ جنگلی چوہے، جنگلی چوہے مارتے بھونتے کھاندا ہوندا ہی بھوک تو دنیا دا سب تو بڑا بادشاہ بنے۔
تو ہم اپنی اولاد کا رزق نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ذمے ہے کہ اولاد کو مسلمان بنا کے مریں، اولاد کو نیکی پر ڈال کے مریں، اور ان کو ایسی راہوں پر ڈال کے مریں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری زندگیوں، ہماری قبروں میں بھی ان کے خیر کے سلسلے جاری رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ خوشی ہم نے اس لیے کی، ہم تو جاہل لوگ، دیہاتی جنگلی لوگ، میں نے پہلی باری پتہ لگا سنو لوگ جنگلی کیوں ہونے، اس لیے ابا جی فوت ہوئے 1988 ایک بندہ آیا بوڑھا بالکل کوئی 85-90 سال، لڈن چ اٹھتے چڑھتے آیا، 85-86 سال بلکہ 90 سال لڈن چ اٹھتے اتنے آیا۔ اس نے کہا میں نے بچڑا پتہ لگ گیا یہ بنیالا بخش فوت ہو گیا، میں تو آیا پرچاونا۔ اس اکدا کھولے، اس نے کہا اے سارا جنگل ہوندا ہے، سارا جنگل اتنے میں اپنی اکھیاں نال شیر ویکھن، چیتے ویکھن، ہرن ویکھن، اسی تھوڑی مجھیاں توڑ راوی تائیں چراون جاندے ہوندے ایسے، تو اس لیے ایو ہی زمیندار ہوندا ہے مجھی چراونا تے انہاں دے دودھ پیونے، بس ہور کوئی شے نہیں ہوندا۔ تو اے سارا جنگل ہے جنگل۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ لوگ ہمیں جنگلی کیوں کہتے ہیں۔ جنگل کے اندر دیہات، زراعت، جنگل، بھینسیں، گائیں، بالکل بڈھا ہوئے، داڑھی منی ہوئے۔ میں کہا چاچا ہوں تو داڑھی رکھ لیں، میرا ایڈا بڈھا ہو گیا ہے۔ میں کہا پتر ساری ایسی چوریاں پہ کیتیاں چھڑتا گیا، پر کسی کسی لوگ ککڑ ہونی لکا لینے، داڑھی نال پھٹی پہ تو کام بڑا بھڑا بڑا۔ تو بھائی ہمارے علاقے کے لحاظ سے تو یہ ایک عجیب چیز ہے، بھائی حافظ قرآن ہونا کڑی بڑی گل ہے جو اتنا مجمع اکٹھا کر رہے ہیں۔ بھائی بہت بڑا اعزاز ہے اس بچے کے لیے جس کو اللہ نے یہ دولت عطا کر، اور بڑی خوش قسمتی اس کے ماں باپ کے لیے جس کو یہ دولت نصیب ہو۔ کیونکہ ہمارے علاقے کا کیا پورے پنجاب کا یہ دستور کہ ہمارے ہاں حافظ قرآن بیچارہ امام مسجد کم ہی شمار ہوتا، اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، 1972 میں میرے 4 مہینے پورے ہوئے اور اللہ نے بیٹھے بٹھائے مجھے تبلیغ میں لگا دیا، اور اس وقت چونکہ سارا خاندان مخالف، سارے رشتہ دار مخالف، سارے کہیں ایسا کملہ ہو گیا، مولیاں دے مگر لگ چنگا والا ڈاکٹر بن دو تینوں کی بنی، تو سارا ایک عجیب یہاں ہنگامہ ہوتا تھا۔ تو اور یہ تانے بولیاں روز بے ہوں چھولیاں دی دال کا کام نہیں، وہ تو پہننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے بھانجے کو اللہ نے یہ دولت بخشی، وہ حافظ بنا۔ اس کو ہم نے زبردستی چلایا، اس وقت ماحول نہیں تھا تو وہ ہمارے پریشر سے چلتا رہا، لیکن ان کو اس کا ذاتی شوق نہیں تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ بدلا اور اللہ نے فضل فرمایا، نیکی کی توفیق بھی دے دی، قرآن بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد ہمارے خاندان میں دوسرا بچہ، وہ ہمارے تیزاد بھائی مظہر حسین صاحب، ان کے بیٹے نے حفظ شروع کیا، بالکل بغیر کسی کے کہنے کے۔ وہ بھی ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا اللہ جن چاہے ہدایت دے دے گا، وہ ایک نمونہ ہمارے خاندان میں، اللہ جن چاہے ہدایت دے، نہ باپ کی طرف سے ترغیب بھائی قرآن پڑھ، نہ ماں کی طرف سے، نہ ماحول، نہ دوست، بالکل جہالت کی انتہا۔ اللہ نے یہ ہم نے مدرسہ شروع کیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ میں نے قرآن حفظ کرنا۔ اس نے اپنے شوق سے کیا اور محنت سے کیا، کوئی اس کو کہنے والا نہیں، کوئی اس کو شوق دلانے والا نہیں، اور کوئی اس پر پوچھنے والا نہیں تھا بھائی تو گیا مدرسے کہ نہیں گئے، پڑھے کہ نہیں پڑھے، ناغتہ نہیں ہوا۔ اللہ کا غیبی نظام اپنا سن۔ اس کے بعد ہمارے بچے نے کیا۔ تیسرا ہمارے خاندان میں ہمارا بچہ ہے یوسف، جس نے قرآن ختم کیا۔
تو دنیاوی لحاظ سے بے شک یہ کوئی آپ کے آپ سارے ماحول میں ایسا ہے کہ یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن بھائیو بہت بڑی دولت ہے۔ یقیناً ہم مسافر ہیں، موت کے راہی ہیں، اور آنکھ بند ہونے پر ایک نیا جہان سامنے آئے گا جہاں دنیا کی چیزیں، زمین، جائیدادیں، روپیہ، ٹکا یہ بے قیمت ہو جائے گا، اور ایمان، عمل، تقوی یہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا علماء کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہیں، مؤذن کہاں ہیں۔ اب قیامت کے دن کی ذرا آپ عزت کے پیمانے دیکھو، یہ نہیں کہا جا رہا سیاستدان کہاں ہیں، انجینئر کہاں ہیں، بادشاہ کہاں ہیں، ذمہ دار کہاں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے علماء کہاں ہیں، امام مسجد کہاں ہیں، مؤذن کہاں ہیں، ان کو آگے لاؤ، یہ تین طبقے باہر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے لیے ممبر موتیوں کے بچھاؤ، وہ ممبروں پر بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم آرام کرو، میں لوگوں کا حساب لے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، بالکل انسان ننگے ہوں گے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اذان دینے والوں کو پہنائے گا، حفاظ کرام کو پہنائے گا، علماء کرام کو پہنائے گا، شہداء کو پہنائے گا۔ اس دن لباس ان کو نصیب ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ کا، جن کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور وہ یہ لوگ ہیں۔ وہاں بادشاہوں کی قیمت نہیں لگے گی، وہاں ان اعمال والوں کی قیمت لگے گی۔ اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی دو آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن، اور یہ سفارشی ہوگا۔ ہمارے نبی نے کہا جس کی سفارش کرے گا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچائے گا، جس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس کو دھکا دے کے دوزخ میں گرائے گا۔ یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا اللہ رد نہیں کرے گا، یہ وہ سفارش ہے جس کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ ماحل مصدق وشافع مشفع، حفظ کرنا فرض نہیں، پر قرآن کا پڑھنا تو فرض ہے۔ اتنا قرآن تو یاد کرنا فرض ہے جو نماز میں آدمی پڑھ سکے۔ تو حروف کی ادائیگی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کا جنت میں پہنچاؤ۔ کہاں؟ ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، اس پر ایک محل ہے مرجان کے پتھر کا، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں۔ کسی کا بیٹا بادشاہ بن جائے تو بڑا آنر ہے، بڑی عزت ہے، بادشاہ بن گیا، وزیر بن گیا۔ یہ دیکھو حافظ قرآن کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں وہ مرجان کا دروازہ کھولو، ریان کی نہر پہ فلاں محل کھولو، کھول گیا، بیچ تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ 70,000 دروازے ہیں، اللہ پہلا دروازہ کھلوائے گا، 70,000 فرشتوں کو کہے گا جاؤ اس کو سلامی پیش کرو اور تحفے بھی پیش کرو۔ 70,000 فرشتوں کی سلامی، 70,000 تحفے۔ دوسرا دروازہ کھلے گا 1,40,000 سلامی، سلام پیش کر رہے، سلامی بھی پیش کر رہے۔ تیسرا دروازہ کھلے گا 2,40,000، اگلے سے 4,80,000، اگلے سے 5 لاکھ اور 60,000، اور اس سے اگلے سے اس سے 12 لاکھ، 24 لاکھ، 48 لاکھ، اور 1 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ۔ آخری دروازہ جب کھلے گا تو 4,90,00,000,000 فرشتہ اس کو آ کر سلامی پیش کرے گا۔ پھر اللہ عزت کا تاج پہنائے، عزت کا جوڑا پہنائے، ماں باپ کو بھی ساتھ پہنائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کے حافظ ساری دنیا کے انسانوں کے محسن ہیں کہ اللہ کے علم کو دوسری نسل کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو قرآن مٹتا تو انسان اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے قرآن کا معجزہ رکھا ہے کہ 30 سپاروں کی کتاب جو ایک ہمارا بچہ جو کچھ نہیں سمجھتا ترجمہ مطلب ساری یاد کر جاتا ہے۔ جس کتاب کا مطلب نہ سمجھ میں آدمی اس کو پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ انگریزی اخبار ہم کوئی پڑھتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس کا ایک حرف ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن سارا حفظ کر جاتا ہے۔ ہمارے ترکھان کا بچہ اس نے 8 مہینے میں قرآن یاد کر، 1 پاؤ روزانہ یاد کر کے سنا تھا، 1 پاؤ روزانہ یاد کر کے سنا تھا۔ لورالائی سے ایک پٹھان آیا بالکل ایسے گول مٹول گمسم، روزانہ 1 پاؤ یاد کر کے سناتا گیا، 8 مہینے میں قرآن یاد کر کے ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایسا معجزہ یہ قرآن بنا دیا کہ کتنے متشابہ لگتے ہیں، حرف ایک جیسے ہیں لیکن ایسے ایک متشابہ سے پار ہوتے ہوتے زیر زبر کی غلطی کے بغیر سارا قرآن اللہ سینے میں اتارتا ہے۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے۔ بھائی اس قرآن کا ایک حق ہے، ھذا بلاغ للناس،
اس پر عمل بھی کیا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. یہ تبلیغ کا کام، یہ قرآن کا حق بنتا ہے کہ اس پیغام الہی کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا جائے. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے اور اس کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھے. ھذا بلاغ للناس، یہ میرا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے. ساری دنیا نے انسانوں نے گل دسنی ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، او دی بندگی کرو، نہیں تو نجات کوئی نہیں، چھٹنا کوئی نہیں. تو میاں ساڈے واسطے تو بڑی خوشی دی گل ہے. تو ساڈے سب یہ جے بستی مدرسہ بننا، بچیاں دا حفظ کرنا، پھر ساڈے خاندان دے بچیاں دا حفظ کرنا، یہ اللہ دا بڑا کرم ہے. پھر ساڈے تلمبے مدرسہ بنیا، جتھے جوڑ رکھے تبلیغی اسی جماعت گلی جنگ. وہ جڑے تھن زمینداراں نے گشتاں کیتیاں وچ تلمبے اجتماع ہے، آکھن لگے تلمبا تے اجتماع یہ دو گلاں کیوں اکٹھیاں ہو سکدیاں؟ تلمبے تے لوگ ہور کام نہیں جاندے ہوندے ہیں. کتنا مشہور یہاں برائی کا گڑھ تھا، سارے پنجاب کا زمیندار یہاں آتا تھا. تو شروع میں 83-84 مگر تلمبے کی بھی سانو لے جاندے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ایک اجتماع، دو اجتماع. ہوں اتنے امریکہ کے بچے سارے کو پڑھتے، ہر ملک کا بچہ اتنے آ کے تعلیم حاصل کر. کتوں سارے پاکستان کے تو ہیں، پنجاب دے بھی، سرحد دے بھی، بلوچستان دے بھی، باہر ملکوں کے بچے بھی پڑھتے. تو بالکل ویران جگہ اتنے تو سارا دن جوا چلتا، جتوں مدرسہ بنے کھڑے نال پچھلے پاسے تو اڈا ہی سارا دن اتنے جوا چلتا ہے. شراباں چلتی ہیں، جوئے چلتے ہیں، بنگ گھوٹی جاتی ہے. سارے بیڑے کام مدرسے جی زمین اتنے ہوں جنگل جہا ہے. اسی 1991 آ کے اتنے ڈیرا لاتا، چلتے مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، 200 بچہ پڑھتا پیا. کتوں آ کے پڑھتے پے؟ یہ سارے رب کا نظام چلے. بھائی اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑیاں نسلوں تے کرم کیتا. کچھ بچیاں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن دا شوق نصیب فرمایا. یہ ہر مسلمان تے فرض ہے اپنی اولاد نو اس قابل بنا کے مرے کہ وہ مرن تو بعد مسلمان بن کے رہن، وہ واسطے اتنا تک کرن کہ وہ قبر واسطے ٹھنڈک دا باعث بنے. تو اس واسطے بھائی اللہ دی راہ نکلن دے بھی ارادے کرو، خود بھی قرآن سیکھن دے ارادے کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ایسے ساڈا مالی آتا ہی پتہ نہیں وہ نام کی ہے، میں سارے مالی سکتے ہیں اردو سپیکنگ آئی. وہ اخ خراب ہو گیا، ابا جی نے دے لے آیا، اثیر عمر وہ دے ساڈے گزاری. الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. یا اللہ تو ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ اس بچے کے قرآن کے حفظ کو قبول فرما، علم و عمل میں جوڑ پیدا فرما. یا اللہ علوم وحی سے سرفراز فرما. یا اللہ قرآن سے جو ہماری دوری ہوئی وہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما. یا اللہ قرآن کی جو ہم سے ناقدری ہوئی ہمارے اس جرم کو معاف فرما. یا اللہ نہ ہم نے تجھے پہچانا، نہ تیرے رسول کو پہچانا، نہ تیرے قرآن کو پہچانا. بڑا جرم ہوا ہم سے. ہم سب اجتماعی توبہ کرتے ہیں، ہماری اس توبہ کو قبول فرما. یا اللہ وہ راتیں دوبارہ ہمیں لوٹا دے جس میں تیرے قرآن کی تلاوت کی گونج گلیوں بازاروں میں سنائی دیتی تھی. اے مولا وہ راتیں دوبارہ لوٹا دے جب یہ امت کے مرد عورتیں مسلوں پر کھڑے ہو کر تیرا قرآن پڑھتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے، تیری یاد میں روتے تھے.
تیرے محبوب کی یاد میں روتے تھے، تیرے شوق میں روتے تھے۔ یا اللہ وہ راتیں اس امت کو دوبارہ واپس عطا فرما دے، وہ راتوں کا قرآن کا پڑھنا یا اللہ اس امت کے مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو دوبارہ نصیب فرما دے۔ اے مولا، اے خالق، ہماری بے بسی کو، ہماری یا اللہ اس ذلت اور پستی کو، یا اللہ ہماری اس دین سے دوری کو، یا اللہ اب تو ہدایت کے ساتھ بدل دے، اپنی محبت کے ساتھ بدل دے، عزتوں کے ساتھ بدل دے۔ بے اللہ ہماری بے چارگی کو ختم فرما۔ یا اللہ آج کی راتیں ساری امت جن گناہوں میں ڈوب گئی، کوئی زنا میں پھنسا، کوئی شراب میں ڈوبا، کوئی رقص و موسیقی میں جا گرا، اے مولا ہم اس دھرتی پر تیرے دین کو زندہ کرنے آئے تھے، ہم ہی تیرے دین کو مٹانے والے بن گئے، ہمارے اس جرم کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم حیاؤں کو پھیلانے آئے تھے، ہم ہی بے حیائی کے پھیلانے والے بنے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ ہم غفلت کو مٹانے آئے تھے، ہم ہی غافل بن گئے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ یا اللہ وہ راتیں جو تیرے نیاز و نیاز میں گزرتی تھیں، تو اس سے راز و نیاز میں گزرتی تھیں، وہ راتیں اس امت کو دوبارہ عطا فرما دے۔ وہ قرآن کا پڑھنا اور اس میں رونا تڑپنا یا اللہ ہمیں دوبارہ واپس نصیب فرما دے۔ یہ غفلت کی راتیں، یہ نافرمانی کی راتیں یا اللہ ہم پر دنیا میں بھی بوجھ ہیں اور آخرت میں بھی بوجھ ہیں، یا اللہ یہ بوجھ ہم سے ہٹا دے۔ یا اللہ، یا اللہ راتوں کا اٹھنا، راتوں کا رونا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، یہ ساری امت میں پھر سے زندہ فرما دے۔ یا اللہ ایک دور تھا جب گھر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی، اب گھر گھر گانے کی آواز آتی ہے۔ میرے مولا، میرے خالق، وہ پاکیزہ دور دوبارہ ہمیں دکھا دے۔ یا اللہ ہم نے تو تیرے دین کو مٹتے دیکھا، تیرے دین کا مذاق اڑتے دیکھا، تیرے دین پہ چلنے والوں کو یا اللہ بازاروں میں بے عزت ہوتے دیکھا۔ یا اللہ اپنا فضل اور کرم فرما کر تو دین کی عزت کو بحال فرما، ایمان کی عزت کو بحال فرما، قرآن کی عزت کو بحال فرما، اسلام کی عزت کو بحال فرما۔ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں یا اللہ تو ہی ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ انہوں نے ہماری عزت افزائی کی تو ان کی عزت کو بڑھا، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی تو ان کے حوصلوں کو بلند فرما۔ یا اللہ یہ ہماری چھوٹی سی بستی ہے، اسے دین کا گہوارہ بنا دے۔ یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، اسے قبول فرما کر رہتی دنیا تک اس کے فیض کو عام فرما دے۔ اس مسجد کو آباد کر دے، اس مدرسے کو آباد کر دے۔ اس بستی میں رہنے والے چھوٹے بڑے، مرد عورت، امیر و غریب یا اللہ سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، ان کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن فرما، انہیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، انہیں نافرمانیوں سے بیزار کر دے، انہیں فرما برداریوں کا عادی بنا دے، انہیں مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں میں گناہوں کو نکال دے، ان کی زندگیوں سے نافرمانیوں کو نکال دے، ان کی زندگیوں کو یا اللہ پاکیزہ کر دے۔ یا اللہ ان کی زندگیوں کو روشن اور منور کر دے، اس پورے علاقے والوں کو ہدایت کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ جیسے تو نے ہوا کو ٹھنڈا کر دیا، ایسے ہی یا اللہ تو اس کفر کی گرم ہواؤں کو بھی ختم فرما کر ایمان کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ جن جن کے بچے قرآن میں لگے ہوئے ہیں ان سب کو قبول فرما، جن جن بچوں نے قرآن یاد کیا ان کے قرآن میں برکت عطا فرما، ان کے علم و عمل میں جوڑ پیدا فرما، ان کو قرآن کا عملی نمونہ بنا دے۔ یا اللہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، قبر کی روشنی بنا دے، حشر میں سفارشی بنا دے۔ یا اللہ اس دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے، ہماری نسلوں کو قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا، قرآن پہ چلنے والا بنا، قرآن کا پیغام پہنچانے والا بنا۔ یہ جتنے بھائی تشریف لائے مولا
یہ کوئی سیاسی غرض پہ نہیں آئے، کوئی رواجی اکٹھ پر نہیں آئے، ماں تیرے دین کی نسبت سے آئے یا اللہ بڑی دور دور سے آئے۔ اللہ ان کی آمد کو قبول فرما لے، یہ تیرے قرآن کی قدر میں آئے ہیں یا اللہ، ان کے سینوں کو قرآن سے کھول دے، ان کی نسلوں کو قرآن سے آباد کر دے، ان کی نسلوں میں قرآن کو زندہ کر دے یا اللہ۔ ان کا آنا بھی قبول فرما، ان کا جانا بھی قبول فرما یا اللہ۔ تو ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، ان کی دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، جنہیں اولاد نہیں دی ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جو جوان ہوگی اولادیں ان کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا بھی اچھی کر، ان کی آخرت بھی اچھی کر یا اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے یا اللہ۔ تو ہم سب کو اس ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما کر ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے دے، ساری دنیا کے باطل کو توڑ دے یا اللہ۔ اقوام عالم کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھول دے، اقوام عالم کے لیے بھی ہدایت کا در کھول دے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور تیرے دین کے رکاو کے لیے رکاوٹ اور روڑے ہیں، اللہ ان کو تو ہلاک فرما دے، عاد و سمود کی بجلیاں گرا دے یا اللہ۔ ہمارے حدود کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، باطل اسکیموں کو ملیہ میٹ فرما، آج کے فرعونوں کو، آج کے قارونوں کو، آج کے حامانوں کو، آج کے نمرودوں کو پکڑ کے اپنی غیبی قدرت کو ظاہر فرما کہ طاقت تیری ہی ہے، حکومت تیری ہی ہے، حکم تیرا ہی چلتا ہے۔ اے مولا، وہ تو ایک نمرود آیا تھا، آج دنیا نمرودوں سے بھری پڑی، وہ ایک فرعون آیا تھا، آج دنیا فرعونوں سے بھری پڑی ہے، ایک قارون آیا تھا، آج دنیا قارونوں سے بھری پڑی ہے۔ اے مولا، اپنی غیبی مدد کو ظاہر فرما، ہم تو بے بس ہیں، عاجز ہیں مولا، اس معصوم بچے کی طرح جو کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے رونے دھونے کے، اس معذور کی طرح جو گھر کو جلتے دیکھتا ہے، شور مچانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ مولا، تیرے محبوب کی امت لٹ گئی، پٹ گئی، کٹ گئی، آگ میں جلائے گئے، سولیوں پہ چڑھائے گئے، ان کی لاشوں کو گدھ نوچ گئے، دریاؤں میں بہا دیے گئے۔ مولا، اب تو اپنی رحمت کا در کھول دے یا اللہ، اب تو اپنے فضل کا دروازہ کھول دے یا اللہ۔ دنیا کے بادشاہوں نے تو میرے مولا سننا چھوڑ دیا ہے، اللہ ہم تجھے سنانے جمع ہوئے ہیں، تو سن لے یا اللہ۔ اے وہ ذات جو نیند سے پاک ہے، اونگ غفلت سے پاک ہے، اللہ تو ہماری فریاد سن لے یا اللہ۔ اللہ ہم تجھے اپنا سارا غم سناتے ہیں، سارا دکھ ہم تجھے سناتے ہیں یا اللہ۔ صدموں نے ہمیں پاگل کر دیا ہے، صدموں نے ہمیں بے حال کر دیا ہے۔ ہر آنے والی صبح تیری امت کے لیے کوئی نہ کوئی تباہی کا پیغام لاتی ہے، ہر آنے والا دن تیرے محبوب کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی درد بھری داستان لے کے آتا ہے۔ اللہ، ہماری اس دکھ بھری کہانی کو ختم کر دے، ہمارے بھی خیر کے دن لے آ یا اللہ، ہمارے بھی سکھ کے دن لے آ یا اللہ۔ یا اللہ، ہماری نسل آوارہ ہو گئی، نوجوان بہک گئے، عورتیں پردے سے باہر آ گئیں، ہم بے بس خاموش تماشائی کی طرح گھر کو جلتا دیکھتے رہے اور کچھ بھی نہ کہہ سکے یا اللہ۔ ہم تجھے سناتے ہیں میرے مولا، اسلام کو زندہ کر دے، کفر کو دفن کر دے یا اللہ۔ کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے مولا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے مولا، جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر ایک ایک امتی کو دوبارہ اسلام پہ کھڑا کر دے میرے مولا۔ کوئی عمر جیسا دے دے میرے مولا، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہاتا ہو۔ اللہ، ایسے حکمران ہمیں دے دے، ایسے رہبر ہمیں دے دے میرے مولا۔ اللہ، ہم کن ظالموں کے حوالے ہو گئے جو ہمارے بچوں کی تڑپتی لاشیں دیکھ کر بھی مسکراتے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار ہوتا دیکھ کر بھی ان کا دل نہیں پسیجتا، ہمارے بوڑھوں کی یا اللہ لاشوں کو بے پرد ہوتا دیکھ کر بھی ان کے پتھر دلوں میں کوئی نرمی کی لہر نہیں اٹھتی۔ اللہ، بے شک ہم بڑے نافرمان ہیں، پر تیرے تو بندے ہیں، تیرے تو بندے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ، کب ان ظالموں سے ہمیں نجات ملے گی یا اللہ؟ دے دینا کوئی عمر جیسا یا اللہ،
جو عدل کو زندہ کر دے میرے مولا۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں یا اللہ۔ آج کا غریب پس گیا میرے مولا، آج کا غریب پس گیا میرے مولا، بے بسی کی تصویر بن گیا میرے مولا۔ یا اللہ بڑی دکھی ہے تیرے محبوب کی امت، یا اللہ بڑی دکھی ہے تیرے محبوب کی امت میرے مولا۔ یا اللہ ہم تیری مدد کے لیے نظریں آسمان پہ لگائے بیٹھے ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے ہمیں بیچ دیا ہے بھیڑ بکری کی طرح، منڈی کے غلے کی طرح ہماری بولیاں لگ چکی ہیں۔ اللہ تو آ جانا یا اللہ، بڑی دیر ہو گئی میرے مولا، اللہ بڑی دیر ہو گئی میرے مولا، اب تو مہربانی کر دینا یا اللہ، اپنی مدد کو لے آنا میرے مولا۔ کوئی عمر جیسا دے دے یا اللہ، جو عدل کو زندہ کر دے، جو عدل کو زندہ کر دے، جو ظلم کو دفن کر دے، جو ظالم کی سرکوبی کرے۔ اے مالک اور خالق، یہ عدل کی بہار ہمیں بھی دکھا دے، مظلوم کی یا اللہ فریاد رسی ہمیں دکھا دے، ظالم کی سرکوبی ہمیں دکھا دے میرے مولا۔ چاروں طرف تیرے محبوب کی امت عبرت کی داستان بنی ہوئی ہے۔ اے خالق کون و مکان، نہ تیری طاقت کو زوال آیا، نہ تیری قدرت کو زوال آیا، نہ تیرے لشکروں میں کمی آئی کہ ہم کہیں اب تو کر نہیں سکتا، تو پوری طرح کرنے پر قادر ہے یا اللہ، تو کر دینا میرے مولا۔ بے حیائی عام ہو گئی، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں شرابوں کے اڈے کھل گئے، اللہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں زنا کے اڈے کھل گئے۔ اللہ کوئی عثمان جیسا دے دے ہمیں جو اس بے حیائی کو دفن کر دے، اللہ کوئی عثمان جیسا دے دے ہمیں جو اس بے حیائی کو دفن کر دے یا اللہ، اور یہ امت کی انسانیت پھر سے حیا کی چادر میں آ جائے، پھر سے پاک دامنی کی فضائیں قائم ہو جائیں۔ اللہ اس کی فضا بنا دینا میرے مولا، اس کی فضا بنا دینا میرے مولا۔ یا اللہ اس بے حیائی نے ہمیں برباد کر دیا، ہمارے اخلاق گئے، ہماری تہذیب گئی، ہمارا سب کچھ لٹ گیا میرے مولا۔ یا اللہ نافرمانی فخر بن گیا، نافرمانی فخر بن گیا، شراب کی محفلیں جمانا عزت بن گیا۔ یا اللہ مسجدیں برباد اور ویران ہو گئیں۔ اے مولا کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری امت کو حیا کی چادر پہنا دے، ساری امت کو حیا والا بنا دے۔ یا اللہ وہ راتیں لے آ کہ جب یہ امت راتوں کو اٹھ کے روتی تھی فرشتے بھی روتے تھے، آج ان کی محفلوں نے شیطان کو بھی رلا دیا۔ یہ وہ امت تھی یا اللہ جس کی بیٹیوں سے فرشتے شرماتے تھے، آج ان کی بیٹیوں سے شیطان بھی شرما رہا ہے۔ میرے مولا ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہی کی طرف لے جائیں۔ اللہ جہالت عام ہو گئی، جہالت عام ہو گئی، تیری پہچان ختم ہو گئی، تیرے رسول کی پہچان ختم ہو گئی۔ لوگ مخلوق کو خدا سمجھ بیٹھے، مخلوق کو حاجت روا سمجھ بیٹھے۔ کوئی علی جیسا دے دے میرے مولا جو علم کے روح نور پھیلا دے، کوئی علی جیسا دے دے میرے مولا جو علم کی شمع جلا دے، کوئی علی جیسا دے دے میرے مولا جو علم کے دریا بہا دے۔ اللہ اس جہالت کا کوئی علاج نہیں سوائے علم کے، اور آج امت سیکھنے پہ تیاری نہیں ہے۔ اللہ تو علم کی شمع فروزاں کر دے، گھر گھر ہر دیہات میں جاتا ہے۔ اللہ تو دین کے مراکز قائم کر دے، دین کے شوق پیدا کر دے، دین کی رغبتیں پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم ٹوٹ گئے، پھٹ گئے، مٹ گئے، کٹ گئے، آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ یا اللہ کوئی حسن جیسا دے دے، کوئی امام حسن جیسا دے دے میرے مولا جو پوری امت کو آپس میں جوڑ کے، اپنے مفاد چھوڑ کر پوری امت کو جوڑ کے دکھا دے۔ اے خالق کون و مکان اپنے غیب سے اس کی شکلیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ بے بسی کی ہم تصویر بن چکے ہیں۔ اللہ یہ اتنا مجمع تیرے سامنے فریاد لے کر آیا بیٹھا ہے۔ اللہ ہمارے دیہاتوں کا دستور ہے 4 آدمی اکٹھے ہو کر کسی کے در پر چلے جائیں تو وہ سارا غصہ پھینک کے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر مولا یہ سینکڑوں بندے تیرے در پر چاروں طرف غفلت کے ماحول میں تجھے منانے کی غرض سے تیرے سامنے بیٹھے ہیں،
تیرے قرآن کو پڑھا گیا، تیرے قرآن کی بات ہوئی، اللہ تو اپنے فضل کو متوجہ فرما دے یا اللہ، اور اپنے غصے کو دور کر دے میرے مولا، اپنے غصے کو دور کر دے میرے مولا، اپنے محبوب کی امت سے راضی ہو جانا یا اللہ، اللہ اپنی مدد کو اتار دینا یا اللہ۔ اللہ بڑی دیر ہو گئی، ہمارے بچے معصوم بچے یا اللہ کوئلے کی طرح جلا دیے گئے، ہماری معصوم بیٹیاں یا اللہ ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا یا اللہ، ہمارے ہی گھروں کو گرایا گیا، اسی میں ہی آگ جل رہی، اللہ ہماری بے بسی دیکھنا یا اللہ۔ ابابیلوں کی آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے یا اللہ، اللہ وہ ابابیل اب بھی تیرے منتظر ہیں، بدر کے فرشتوں کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے میرے مولا، بے شک ہم نافرمان ہیں، نمازوں کی بھی چھٹی، روزوں کی بھی چھٹی، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دینے والے رہے، تیری ماننے والے بھی نہ رہے، پر یا اللہ اتنی بات تو ہے کہ تجھے وحدہ لا شریک مانا ہے، تجھے ایک مانتے ہیں، تیری کتاب کو مانا، تیرے رسول کو مانا، جنت دوزخ کو مانا، توحید کے قائل ہوئے، شرک سے بیزار ہوئے، پتھروں سے دور ہوئے، اللہ تیرے سامنے جھکے، اللہ ہماری توحید کوئی ٹوٹی پھوٹی کو قبول فرما کر اپنی مدد کے در کھول دے یا اللہ۔ پوری دھرتی پر امت پریشان ہے یا اللہ، معصوم بچے اللہ چھریوں سے ذبح ہو رہے، گولیوں کے نشانے بن رہے، اللہ وہ اپنی خاموش زبانوں سے پوچھتے ہیں ہمیں کس جرم کی سزا ملی، اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری کہانی بڑی درد بھری ہے، مولا مہربانی کر دینا یا اللہ، تو بھی نہ سنے، دنیا کے بادشاہوں نے تو پہلے ہی اپنے در بند کر لیے ہیں، تو اور ہے کون جسے جا کر اپنا غم سنائیں، اپنا دکھ سنائیں، اللہ ہم تجھے سناتے ہیں مولا، ہماری سن لے یا اللہ، سن لے میرے مولا، اپنی مدد کو اتار دے، اپنے فرشتوں کو اتار دے، ابابیلوں کو چھوڑ دے یا اللہ، یا اللہ آج کے فرعون بڑے متکبر بن چکے ہیں، وہ للکار رہے ہیں کہاں ہے تمہارا خدا، تو آ کے دکھانا یا اللہ کہ تو موجود ہے، انہیں یا اللہ اپنے اسلحہ پہ ناز ہے، اپنی توپوں اور فوجوں پہ ناز ہے، اپنے جہازوں اور راکٹوں پہ ناز ہے، تو بے بسی کی تصویر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں یا اللہ، بچھڑے ہوئے مسافر کی طرح، بھٹکے ہوئے راہی کی طرح، اندھیرے رات کے مسافر کی طرح، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس یا اللہ، تو آنا یا اللہ، آ جانا میرے مولا، ان کو بتا دے کہ تو آج بھی ہے، ان کو دکھا دے کہ تو آج بھی ہے یا اللہ، ہماری خیر ہے، ہم تو گندے پانی سے بنے ہیں، اللہ ہمارا کچھ بھی نہیں، آج تیرے نام پہ حرف آ رہا ہے یا اللہ، لوگ تجھے للکار رہے ہیں یا اللہ، شرابیں پی کر تجھے للکار رہے ہیں، زنا کر کے تجھے للکار رہے ہیں، سود کھا کے تجھے للکار رہے ہیں، امت کا خون کر کے تجھے للکار رہے ہیں، اللہ تو آ جانا یا اللہ، ان کو دکھا کہ آج بھی دھرتی تیری ہے، یہ ہوائیں تیری ہیں، یہ فضا تیری ہے، سورج تیرا ہے، آسمان تیرے ہیں، شرق و غرب تیرا ہے یا اللہ، ہم تجھے اپنی کہانی سنا، ہمیں مانگنے کا نہ طریقہ ہے نہ سلیقہ ہے، بس یا اللہ بے ڈھنگے پن سے اپنی تجھے سنا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے سامنے اس طرح بولنا بھی بے ادبی ہے، لیکن میرے مولا آخر بچہ ماں کی ہی بال نوچتا ہے، اسی کے گریبان کو کھینچتا ہے، یا اللہ ہم بے ادب ہیں، یا اللہ ہم نادان ہیں، تو تو ہمیں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تیرے سامنے ضد نہ کریں، تجھے اپنی کہانی نہ سنائیں، اور کس کو بتائیں یا اللہ، تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیری گود میں گر جاتے یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، ماں بھی بچے کو اپنی گود میں جب وہ گرتا ہے تو اپنا غصہ پھینک دیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، یہ سارا مجمع ہم نافرمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نافرمان ہیں، ہمارا رواں گناہوں سے کالا ہے، اور دیکھ تیرے گھر میں آئے بیٹھے، تیری رحمت کی گود میں گرے ہوئے یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے،
مرغی چیل کو دیکھتی ہے پر پھیلا کے بچوں کو اندر لے لیتی. اللہ آج ہمیں نوچ لیا باطل نے، اللہ ہماری ہڈیوں سے گوشت اتار لیا، پھر بھی ان کی خون کی پیاس نہیں بجھی. اللہ نے ہمارے گھروں کے گھر لوٹ لیے، پھر بھی ان کی پیسے کی ہوس کی آگ نہیں بجھی. اب تو آنا یا اللہ، آیا میرے مولا، سنبھال لے اپنے حبیب کی امت کو. بے بس ہو چکے ہیں، عاجز ہو چکے ہیں یا اللہ، باطل کا روب چھا چکا ہے. تو آ کے باطل کو، مکڑی کے جالے کو جیسے ہم صاف کرتے ہیں تو آج کے باطل کو ایسے صاف کر دے یا اللہ. اپنے قرآن کو زندہ کر دے، اپنی کتاب کو زندہ کر دے، اہل ایمان کو عزت دے دے، ان کو ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. سارا باطل پاگل کتے کی طرح ہمیں کاٹنے کو آ رہا ہے، زمین ہم پہ تنگ ہو رہی ہے، وسعتیں سمٹ رہی ہیں. اللہ کہاں جائیں مولا، سن لے فریاد اپنے بندوں کی. ہم گناہگار سہی، نافرمان سہی، پر اتنا ہمیں پتا ہے تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا. ہم تجھے اپنی پوری سنانا چاہتے ہیں، ضد کر کے سنانا چاہتے ہیں یا اللہ. اللہ اے مالک کون و مکان، اے خالق کل کائنات، آج کے باطل کو ملیا میٹ فرما. پچھلے 200 سال سے ہمارا ہی رونا دھونا مچا ہوا ہے، ہماری ہی نسلوں میں رونے دھونے ہیں، ہمارے ہی بچوں کے جنازے بے گور و کفن ہیں. اللہ اب تو پانسا پلٹ دینا یا اللہ، اب تو دن پھیر دینا یا اللہ، اب تو دن پھیر دینا یا اللہ. اب تو کہتے ہیں لاؤ اپنے اللہ کو، آ جانا یا اللہ، ان کو دکھا دے تو کہیں نہیں گیا، تو موجود ہے یا اللہ. اللہ انہیں اپنی طاقت پہ ناز، تو انہیں اپنی طاقت دکھا میرے مولا، اپنی قدرت دکھا میرے مولا. یا اللہ ہماری بے بسی پہ کرم کر دے، رحم کر دے یا اللہ. ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں، بچھڑے ہوئے پردیسی ہیں، اندھیری رات کے مسافر ہیں میرے مولا. اپنی طرف سے یا اللہ تو مدد کو اتار دے، ہمارے غم کے بادل ہٹا دے، ہدایت کے در کھول دے میرے مالک میرے خالق. ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، ہماری کمیاں معاف کر دے، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے. ہم تیرے بندے ہیں، بے شک گندے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تجھے سجدہ بھی کر لیتے ہیں، تیرا کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تیری کتاب کو بھی یاد کر بیٹھتے ہیں. اتنا کچھ ہی قبول کر لے میرے مولا. کہاں سے لائیں ابو بکر جیسے، کہاں سے لائیں عمر عثمان اور علی جیسے. اللہ تو زمانہ تو خود ہی دیکھ رہا ہے، چاروں طرف گانے بجانے کی فضائیں، چاروں طرف نافرمانی کی فضائیں. زمین آسمان کے مالک، ہم سب کی پنچایت آئی بیٹھی ہے، یہ پریں آئی بیٹھی ہے. اللہ پریں کوئی نہیں موڑدا میرے مولا، اللہ پریں کوئی نہیں موڑدا میرے مولا. اے ساری پریں آئی بیٹھی ہے اللہ، تیرے منامن آئی بیٹھی ہے اللہ. اے اللہ بیڑے کوئی بھیڑا بندہ بھی ایڈی پریں کدی نہیں موڑ کے اٹھے. یا اللہ تو ہے ہی بڑا مہربان، تو ہے ہی بڑا کریم. یا اللہ ایڈی وڈی پریں نو موڑ دیں میرے مولا، انہوں موڑ دیں میرے مولا. مہربانی کر دے یا اللہ، مہربانی کر دے یا اللہ. یا اللہ تیرے خزانے دی کوئی کمی نہیں، تیری طاقت دی کوئی کمی نہیں میرے مولا. مہربانی کر دے یا اللہ. یہ پنچایت خالی ہاتھ نہ جاوے، اے پریں خالی موڑتے نہ جاوے میرے مولا. جھولی بھر دے ناندی تے ساری امت دی بھی یا اللہ. اللہ تیری بس ہو گئی یا اللہ، تیری بس ہو گئی یا اللہ. اپنی مدد نو نازل فرما یا اللہ. تو باطل نے ضرورت دا نشان بنا دے، یہ ساری پنچایت نو اٹھن تو پہلے معاف کر دے، اگلے پچھلے معاف کر دے، نانے ناندی نسلوں دے معاف کر دے یا اللہ. نہ ان سے راضی ہو جا میرے مولا، ان سے راضی ہو جا میرے مولا. ساڑھے سارے سے راضی ہو جا میرے مولا، ساری بستی والے سے راضی ہو جا میرے مولا، پوری امت سے راضی ہو جا میرے مولا. سارے باطل نو یا اللہ ہدایت نصیب فرما، یا ملیا میٹ فرما، اپنا غیبی نظام ظاہر فرما میرے مولا.
ساڑی سب دی فریاد قبول فرما میرے مولا صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13.